بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو انڈرسٹینڈنگ دا قرآن سیریز کا یہ 12th لیکچر ہے، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ اصل میں پچھلی جو ہم نے ہفتے گفتگو کی تھی اس سے جڑی ہوئی ہے، اور آپ اس کو کلیکشن آف دا قرآن کی دوسری قسط کہہ سکتے ہیں، سیکنڈ ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی ایپیسوڈ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو پچھلی گفتگو ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ذہن میں تازہ کر لیں، تاکہ یو آر ایبل ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس، اینڈ جب ہم آج گفتگو کریں تو اس کی جو امپورٹ ہے، اس کی جو ریلیشن شپ ہے، اس کا جو تعلق ہے پچھلی ایپیسوڈ سے، جو بہت فنڈامنٹل اور بہت بنیادی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ورڈ کلیکشن ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے جاننا کہ اور وہ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے جو کلیکشن کا جو ورڈ ہے، جس کو ہم عربی زبان میں جمع کہتے ہیں، جمع عربی زبان میں، اور تقریباً یہی مفہوم اردو زبان میں بھی اختیار ہوتا ہے، جمع القرآن یا کلیکشن آف دا قرآن۔ یہ اس مفہوم میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو سارے کا سارا یکمشت نازل نہیں کیا، یہ تو obvious سی بات ہے۔ اٹ واز ریویلڈ ان انسٹالمنٹس، اٹ واز ریویلڈ ان ویریس پارٹس، اور موقع کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائم مکے میں گزارا، موقع کی مناسبت سے جو آپ نے ٹائم مدینہ میں گزارا، اس میں جن جن مواقعوں پہ جو رہنمائی درکار ہوتی تھی وہ ریویل کر دی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ ضرور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم قرآن مجید کو جمع کریں گے۔ یعنی یہ تو وہ کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے اسٹڈی کیا کہ کلیکشن کا ورڈ ایکچولی پیدا یہاں سے ہوتا ہے کہ جو ایپیسوڈز وچ ور ریویلڈ ٹو دا پروفٹ بائی گیبریل ان دوز 23 years they had to be brought together، ادروائز تو ظاہر نا کہ مختلف حصوں کی جو ریولیشنز ہیں، مختلف پارٹس کی جو ریولیشن ہے، they would have been just collected as they were revealed۔ تو یا تو یہ ہوتا کہ جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا، پہلے ساری کی ساری مکی صورتیں آ جاتی ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب مکے کا دور ختم ہوتا ہے پھر ساری کی ساری مدنی صورتیں آ جاتی ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں دا کرونالوجیکل سیکوینس، جو تاریخی سیکوینس ہے۔ یا تو یہ ہوتا، لیکن آبویسلی یہ نہیں ہوا، اور قرآن مجید کو بالبداہت واضح ہے کہ ایک نئی ترتیب دی گئی۔ جو اس نئی ترتیب کے بارے میں گفتگو، ایک تو وہ گروہ ہے جس کو ہم فرائی اسکالرز کہتے ہیں، جو قرآن مجید سے ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ نئی ترتیب خود قرآن نے بیان کی ہے، اور جو نان فرائی اسکالرز ہیں ان میں سے زیادہ تر جو اس کو چیز کو ڈرائیو کرتے ہیں وہ ہسٹوریکل ایویڈنس سے ڈرائیو کرتے ہیں، اور وہ یہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ آبویسلی جو قرآن ہمارے سامنے اس وقت ہے وہ ترتیب نزولی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر نزولی ترتیب کے ساتھ ہوتا تو بقرہ جیسی سورہ جو ایک مدنی سورہ ہے اس کو تو بہت بعد میں آنا چاہیے تھا۔ تو سورہ فاتحہ کو تو آپ مکی سورہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد اگر مدنی سورہ آ گئی ہے، بلکہ آپ دیکھیے نہ صرف یہ کہ بقرہ ایک مدنی سورہ ہے، آگے جو صورتیں آ رہی ہیں، آل عمران بھی ایک مدنی سورہ ہے، سورہ نساء بھی ایک مدنی سورہ ہے، سورہ مائدہ بھی ایک مدنی سورہ ہے۔ تو لیکن 2 3 4 5 یہ جو ساری صورتیں ہیں they're all مدنی سورہs، اینڈ ونس اگین جب آپ مدنی سورہ کے بعد اگلی سورہ دیکھتے ہیں، یعنی 5 کے بعد 6 دیکھتے ہیں، تو 6 جو سورہ ہے وہ سورہ انعام ہے، وہ پھر مکی آ جاتی ہے۔ پھر آپ 7 کو دیکھتے ہیں وہ آراف ہے، وہ بھی مکی ہے۔ پھر آپ 8 کو دیکھتے ہیں وہ انفال ہے، وہ مدنی ہے۔ پھر توبہ جو ہے وہ پھر مدنی ہے۔ تو یہ ایک ہسٹوریکلی واضح ہو جاتا ہے اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت کو یا ان آیات پر غور نہ بھی کریں جس کو فرائی اسکول پریزنٹ کرتا ہے، کہ ہسٹوریکلی یہ بات واضح ہے کہ اگر یہ کرونالوجیکل سیکوینس ہوتا تو پہلے ساری کی ساری مکی صورتیں آتی، ٹھیک ہے نا، یعنی obvious سی بات ہے، اور پھر جب مکی صورتیں سب ختم ہو جاتی تو پھر مدنی آتی، تو ہم کہتے کہ بھئی یہ ہسٹوریکل سیکوینس ہے، تو نہیں ہے، چونکہ تو اب ہمارے پاس جو سیکوینس ہے قرآن مجید کا وہ ایک نیا سیکوینس ہے۔ تو یہ نیا سیکوینس ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کو کلیکٹ کیا گیا ہوگا نا، اس کو جمع کیا گیا ہوگا۔ اس کلیکشن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو اوپینینز ہیں۔ ایک جو فرائی اسکول کا اوپینین ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ کلیکشن آف دی ارینجمنٹ آف دا سوراز واز ڈن بائی گاڈ ہمسیلف، انہوں نے اس کا حکم دیا، انہوں نے بتایا کہ ان صورتوں کو آپ نے کیسے ارینج کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ کر کے چلے گئے۔ تو یہ فرائی اسکول کی ہم نے اپروچ اسٹڈی کی تھی۔ اس کے برعکس جو دوسری اپروچ ہے جس کی کچھ تفصیل آج بھی ہم زیادہ پڑھیں گے،
وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے، جو ظاہر ہے ایک مختلف ارینجمنٹ ہے ہسٹوریکل ارینجمنٹ سے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جو میجورٹی اسکالرز ہیں، جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ترتیب اجتہادی ہے. یعنی صورتوں کی جو ترتیب ہے قرآن مجید میں، یہ اجتہادی ہے. اجتہادی کا کیا مطلب ہے؟ اپنی رائے سے کی گئی ہے، خدا نے اس میں اپنی رائے نہیں دی. اور یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، یا جو ٹریڈیشنل ویو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ترتیب دی گئی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں دی گئی. not even in the time of the Prophet, not even after him in the times of Abu Bakr and Umar, but in the time of the third caliph, which was Usman. تو تیسرے جو خلیفہ ہیں حضرت عثمان، انہوں نے جب قرآن کی کاپیز بنائیں تو اس وقت صورتوں کو ایک خاص ترتیب سے انہوں نے رکھ دیا، اور اس میں صحابہ کی رائے بھی شامل تھی. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل اسکالرز کے نزدیک جو قرآن کے صورتوں کی ترتیب ہے، یہ اجتہادی ہے، توقیفی نہیں ہے. توقیفی کا کیا مطلب ہے؟ فرام گاڈ، وہ ڈیوائن نہیں ہے. تو یہ دوسری چیز آپ نے اسٹڈی کی تھی کہ، اور یہ ابھی تک میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ صرف یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ کلیکشن کا ورڈ کیوں پیدا ہوتا ہے. وائی ڈو وی سے کلیکشن آف دا قرآن، وائی ڈو وی سے جمع القرآن؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلیکشن کی وجہ یہ ہے کہ قرآن انسٹالمنٹس میں نازل ہوا. البتہ یہ بات کہ وہ کلیکشن کس نے کی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اختلاف ہے. ایک گروہ فرائی اسکول ہے، وہ یہ کہتا ہے خدا کی طرف سے ہوئی، اور جو نان فرائی اسکالرز ہیں، ان میں سے جو بیشتر ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ نے کیا اور حضرت عثمان کے زمانے میں کیا. تو یہ چیز ہے جو آپ کو پہلے تو براڈلی سمجھنی ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے استاد حمید الدین فراہی کا اوپینین اسٹڈی کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کا ایک مقام ہے جس کو ہم سورہ قیامہ کہتے ہیں. سورہ قیامہ ایک قرآن مجید کی سورہ ہے، وہ 75 سورہ ہے قرآن مجید کی، اور اس کی 16 سے لے کے 19 جو آیتیں ہیں، وہ قرآن مجید کی کلیکشن کی اسکیم بیان کر رہی ہیں. ایکچولی یہ استاذ فراہی نے بیان کیا، اور ہم نے ان کا ویو اسٹڈی کیا تھا. آج ہم اسٹڈی کریں گے کہ وہی جو آیتیں ہیں جس میں استاذ فراہی کی تو یہ خیال ہے کہ وہ قرآن کی کلیکشن کی اسکیم بیان کر رہی ہیں، لیکن جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ ان آیات کا کچھ اور مطلب لیتے ہیں. تو اس سے آپ کو کمپیریٹیولی یہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک ہی آیات سے دو ڈفرینٹ گروپس مختلف استدلال کر رہے ہیں، اور یہ کیوں ہمارا جو ٹریڈیشنل گروپ ہے یا ٹریڈیشنل گروپ آف اسکالرز ہے، وہ قرآن مجید کی جو کلیکشن ہے وہ قرآن سے نہیں برآمد کرتا، بلکہ وہ ایکسٹرنلی ہسٹوریکل ایویڈنس سے برآمد کرتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی ہم نے پہ اسٹڈی کیا تھا کہ استاذ فراہی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس پوائنٹ آؤٹ کرنے میں وہ تقریباً یونیک ہیں. انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اپنی جیسیز میں بھی اشارہ کیا ہے، بلکہ بعض اور اپنے نوٹس میں اشارہ کیا ہے کہ ماوردی ایک اسکالر ہیں 7 سینچری کے، جن کے ہاں انہوں نے یہی رائے دیکھی جو وہ اب خود بیان کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ماوردی کی رائے اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، اگرچہ ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو ڈسکور کریں یا اس کو تلاش کریں، کیونکہ ماوردی کی اپنی تفسیر بھی ہے قرآن مجید کی، وہ چھپ چکی ہے، لیکن اس میں یہ رائے موجود نہیں ہے. تو استاذ فراہی نے ممکن ہے کہ ان کی کسی اور کتاب سے یہ رائے اخذ کی ہو. نیورتھلیس جو پہلی مرتبہ یہ جو قرآن مجید کی یہ جو آپ کہہ لیں یہ انٹرپریٹیشن ہے سورہ قیامہ کی ان ورسز کی، یہ استاذ فراہی کی طرف سے زیادہ سب سے پہلے سامنے آئی ہے. تو وہ آپ کو میں تھوڑا سا اس کو بھی ریمائنڈ کروا دوں، تاکہ آج جب ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو وہ بھی آپ کے ذہن میں ایک مرتبہ پھر تازہ ہو جائے، اور آپ کو یہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ دو جو اپروچز ہیں ان میں جو انٹرپریٹیشن کا فرق ہے وہ کیوں واقع ہوا. تو استاذ فراہی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ایک نیچرل ظاہر ہے ایک جو اسکیم تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر میں پر 23 سال کی اس مدت میں قرآن کو نازل کریں، قرآن کو ریویل کریں، اور اس ریویل کرنے کے معاملے میں ایک ہیومن ایموشن ہے جس کو خداوند تعالیٰ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے فیس کیا. ہیومن ایموشن کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ایک انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ان کی فیلنگز ہیں، اور وہ فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسرے آدمی کے اعتراضات سے انفلوئنس ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید میں یہ یعنی مشرکین کا یا ڈس بلیورز کا اعتراض بیان ہوا ہے، اعتراض سائٹ ہوا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن مجید کو ایک ہی مرتبہ ہمیں کیوں نہیں دیتے تھے؟ لولا نزل ھذا القرآن علی جملۃ واحدہ، یعنی کیوں نہیں اس کو ایک ہی مرتبہ ان ون گو اللہ تعالیٰ دے کے مات کو ختم کرتے؟ ہر روز ایک نئی وحی آ جاتی ہے، کبھی یہ بات ہے، کبھی وہ بات ہے، امپلائنگ دا فیکٹ کہ بھئی یہ اصل میں ڈیوائن نہیں ہے، بلکہ کوئی ایول اسپرٹ وحی کرتی تھی، یا کوئی جن وحی کر رہا ہے،
یا بدروہیں اس طرح کا معاملہ کر رہی ہیں تو یہ اعتراض کیا کرتے تھے. اب دس اعتراض وڈ ہیو اے ٹیلنگ افیکٹ آن دا پروفٹ. آبویسلی میں نے کہا نا وہ ہیومن بینگ تھے, انسان ہونے کے ناطے ان کو یہ بہت محسوس ہوتا تھا کہ بھی اچھا میرے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو سائلنس کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا جائے. تو ان کے یہاں نا ایک عجلت پیدا ہو گئی تھی. عجلت کا کیا مطلب ہے؟ ان کے یہاں ایک جلد بازی پیدا ہو گئی تھی. وہ چاہتے تھے کہ بھئی قرآن مجید بس فٹافٹ سارے کا سارا آئے, تاکہ یہ جو ان کا اعتراض ہے نا کہ بھئی ایک مرتبہ کیوں نہیں مل جاتا, یہ میں ان کو دے کے چپ کروا دوں. اور پھر آبویسلی دیکھیے ہیومن بینگ ہونے کے ناطے ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ بھئی میری رسپانسبلٹی ہے ٹو کمیونیکیٹ دس میسج ٹو دیز پیپل, اینڈ the sooner I am able to discharge my responsibility the better it is. یہ ہم سب کے اندر ہی ہے, وہ بھی انسان ہے, ظاہر ہم بھی انسان ہیں, ہم سب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ذمہ داری اگر آپ کو سونپی گئی ہے تو آپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یار کسی طرح سے میں ذمہ داری کو جلد ادا کر کے سبکدوش ہو جاؤں اپنی ذمہ داری سے. ہوتا ہے نا, یہ نیچرل ہیومن ایموشن ہے. تو یہ پروفٹ میں بھی تھا. تو وہ ان کے ہاں اس طرح سے کچھ اس نے اور مزید آپ کہہ لیجئے کہ اس کو دو آتشہ کر دیا ان کی ڈیزائر کو کہ جلد قرآن مجید مل جائے. اسی طرح سے یہ آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنرل اسٹیٹ آف جسے کہتے ہیں نا کہ آف بینگ امپیشنٹ تھی جو خداوند تعالیٰ نے سینس کی. اور سورہ قیامہ کی جو یہ آیتیں تھیں اس موقع پہ پھر جب یہ دیکھا کہ وہ اسٹیٹ ایک مرتبہ پھر نمایاں ہو رہی ہے تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک تسلی کی آیتیں کچھ نازل ہوئیں. اور یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ عام طور سے جب اس طرح کی کوئی چیز نازل ہوتی ہے جس کو ہم تسلی کی آیات کہتے ہیں, اس کو ہم التفات کہتے ہیں, کہ خطاب جو تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے سورہ قیامہ کی جو فرسٹ 16 ورسز ہیں, فرسٹ 15 ورسز ہیں, وہ قیامت کا حال بیان کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ ہوگا یہ ہوگا. اچانک یہ ورڈز آ جاتے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک, اے پیغمبر اپنی زبان آپ تیز کیوں چلا رہے ہیں اس کو, قرآن کو جلد پا لینے کے لیے. تو یہ ہے جہاں پہ فرائی صاحب نے بتایا کہ دیکھیے ایٹ ٹائمز آن دا اسپاٹ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ٹوکنے کے لیے ایک انزرشن دے دیتے ہیں, ایک التفات کرتے ہیں پیغمبر کی طرف. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو سورہ قیامہ کی جو یہ ورسز ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, جیسے ہی ختم ہوتی ہے یہ ہوتی ہیں تو وہ کلام پیچھے سے مربوط ہو جاتا ہے. کلا بل تحبون العاجلہ, الفاظ یہ آتے ہیں کہ بھئی تمہیں تو جلد بازی پسند ہے, لوگوں کو کہا جاتا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ درمیان میں جیکسٹاپوزڈ ہیں یہ جو آیتیں ہیں 16 to 19 in which the Almighty is actually trying to assure the Prophet کہ بھئی don't worry, this Quran is going to take time. یہ آپ کی ترتیب کے مطابق نہیں اترے گا کہ بھئی آج اترا اور کل اترا اور پرسوں ختم ہو گیا, نہیں. It's going to take time. It's going to materialize the way I want it, یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور پھر یہ جب انہوں نے کہا تو پھر اپنی پوری اسکیم کو اسپیل آؤٹ کر دیا کہ یہ ہوگا کیسے, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم once and for all he should rest assured on the one hand, and on the other hand he also knows the whole scheme of the revelation of the Quran and its preservation, تاکہ آپ کے اندر جو وہ عجلت پیدا ہو رہی ہے, جو impatience پیدا ہو رہی ہے, that is taken care of. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو پھر ورڈز آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھئی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, آپ اپنی زبان کو اس کو پورے کا پورا جلد حاصل کرنے کے لیے تیز نہ چلائیں, اس لیے کہ اس نے تو ایسے ہی نازل ہونا ہے اسٹیپ وائز ان انسٹالمنٹس اوور اے پیریڈ آف سو مینی ایئرز. اور پھر کیا کہا, انا علینا جمعہ وقرآنہ, یہ نازل اسی طرح سے ہوگا. اور آپ کو میں مزید تسلی یہ دیتا ہوں, خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ اب یہ جو ڈسپریٹ پارٹس ہیں جو مختلف حصوں نازل ہوئے ہیں ان ویریس پیریڈز آف ٹائم, انا علینا جمعہ, خداوند تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میں جمع کروں گا, یہ میری ذمہ داری ہے کہ آئی ول گیدر دیم, وقرآنہ, میں ان کو جمع بھی کروں گا اور پھر ان کو پڑھ کے سناؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک نئی ترتیب سے پڑھ کے سناؤں گا. اینڈ نہ صرف یہ کہ پڑھ کے سناؤں گا, پھر آگے کیا بات کہی جائیے, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو جب میں آپ کو یہ نیا پڑھ کے سناؤں گا قرآن مجید نئی ارینجمنٹ میں, تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, آپ نے پھر اس ریسائٹل کی پیروی کرنی ہے. You have to follow this recital and abandon the previous one. یہ ہے important بات. Which was the previous one? That historical sequence. You forget about that historical sequence of Prophet. I'm going to give it a new sequence. I'm going to read it in that new sequence and you will have to follow that new sequence. یہ ہے جو استاذ فراہی نے بتایا. اور پھر بتایا کہ آگے جو آیتیں آتی ہیں کہ ثم ان علینا بیانہ, کہ نہ صرف یہ کہ میں اس کی قرات کروں گا اور آپ نے اس قرات کی پیروی کرنی ہے, بلکہ آگے بڑھ کے یہ بھی ہے کہ اگر اس موقع پہ کسی تشریح کی ضرورت ہے, آپ کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے, اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹ از مائی رسپانسبلٹی, میں اس کو بیان کروں گا. اور اس کو ہم نے پھر خواتین حضرات یہ بھی دیکھا تھا کہ استاذ فراہی نے ہمیں یہ بتایا کہ بھئی اگر چونکہ یہ آیتیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو مخاطب کر رہی ہیں نا, لا تحرک بہ لسانک, اے پیغمبر آپ اپنی زبان تیز نہ چلائیں.
تو اس کا انہوں نے نتیجہ ہی نکالا تھا، اور یہ آبویس نتیجہ ہے قرآن مجید کی دوسری آیات کی روشنی میں، کہ اگر آپ کو ایک نئی ترتیب سے قرآن فائنلی کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا ان اے نیو سیکوینس، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نئی سیکوینس سے آپ نے امت کو نہ پہنچایا ہو، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک، قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اگر آپ کو یہ ترتیب پہنچانی ہے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر اپنی جو میسج پہنچانے کی یا پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ نے پوری نہیں کی۔ تو استاذ فرائی نے یہ پھر ادھر سے یہ استشہاد کیا، اس طرح سے ڈیڈیوس کیا کہ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ وہ نئی ترتیب تھی وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے خود حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ سے تھرو گیبریل، بٹ ہی مسٹ ہیو کمیونیکیٹڈ دس نیو ارینجمنٹ اینڈ دس نیو ریسائٹل ٹو دا امہ ایز ویل بیکاز اٹ واز اے ریسپانسبلٹی۔ تو یہ دوسری بات جو ہے اس چیز کو بیان کیا، اور پھر تیسری بات یہ بیان کی کہ ظاہر ہے ان آیتوں کے اندر کوئی تخفیف کرنی تھی، کوئی تکمیل کرنی تھی، کوئی تخصیص کرنی تھی، سب چیزیں نہیں۔ تخفیف کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کمی کرنی تھی۔ تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو اسپیسیفائی کرنا تھا۔ تکمیل کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس فائنل ترتیب سے گزارا، اور قرآن مجید کو ایک متقن طریقے سے، متقن کا کیا مطلب ہے؟ ان اے پروٹیکٹڈ وے وہ امت کو دے دیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو شاید یہ یاد ہوگا کہ استاذ فرائی نے پھر یہ بھی ہمیں بتایا کہ دیکھیے، یہ تو میں نے قرآن مجید سے آپ کو اپنی ڈیڈکشن بیان کر دی ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیے جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اٹس ناٹ جسٹ فرام دا قرآن، میں آپ کو اس کا ہسٹوریکل ایویڈنس بھی دیتا ہوں۔ یہ بھی انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا، ہی پریزنٹڈ سم ہسٹوریکل ایویڈنس ایز ویل، which historical evidence which is found outside the Quran, not within the Quran، وہ تو انہوں نے ایکسپلین کر دیا تھا۔ تو آؤٹ سائڈ ایویڈنس انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نئی ترتیب دی اس میں لازماً پھر یعنی اس سے پہلے تو یہ صورتحال میں معلوم ہے کہ نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، اور پھر ہمیں یہ معلوم ہے ہسٹوریکلی کہ ہر سال کے رمضان میں قرآن مجید ریوائز کیا جاتا تھا، سو دیٹ ٹو دیٹ ایئر، اپ ٹل دیٹ ایئر، اس وقت کے قرآن کو مرتب کر دیا جائے۔ اور ایک آخری پھر جو عرضہ اخیرہ ہوا، جس کو ہم عرضہ اخیرہ اس لیے کہتے ہیں، اٹ واز دا فائنل پریزنٹیشن، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں ہوا، اس میں یہ ٹوائس پریزنٹیشن ہوئی۔ ایک مرتبہ جبریل نے نئی ترتیب سے آپ کو پڑھ کے سنایا، ایک مرتبہ آپ نے ان کو پڑھ کے سنایا، تاکہ اچھی طرح سے ایک چیز کو واضح کر دیا جائے۔ اور یہ ہوا، آخر میں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھے، contrary to the 10 days that he used to sit usually، اور ان 20 days میں یہ مذاکرہ ہوا۔ اس سے جو پہلے رمضان آتے تھے اس میں 10 دن وہ بیٹھتے تھے، اور 10 دن میں ایک دفعہ مذاکرہ ہوتا تھا اس وقت تک کے قرآن کو پرزرو کرنے کا۔ تو اس طرح سے استاذ فراہی نے یہ بتایا کہ دیکھیے ہسٹوریکلی جو احادیث ہیں، ہسٹوریکل مٹیریل ہے، وہ بھی اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے کہ اس مذاکرے کو کیا گیا۔ پھر یہ بات بھی انہوں نے ہمیں بتائی کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں جب یہ قرآن مجید پڑھتے تھے، اس کے علاوہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ دیکھو فلاں جو سورہ نازل ہوئی ہے یہ اس سورہ کا پارٹ ہے، فلاں جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ اس سورہ کا پارٹ ہے، یا فلاں اس سورہ کا پارٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اٹ واز انڈر ہز سپرویژن that the Quran was actually collected۔ اور فائنلی وہ جو کلیکٹڈ قرآن تھا پورے کا پورا، وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ رمضان میں کمپلیٹ ہوا ہے تو آپ کی جو وفات ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، سو آپ یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 6 7 8 ماہ پھر بعد میں موجود مل گئے، جس میں پھر اس ریوائز ترتیب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے امت کو کمیونیکیٹ کیا ہوگا، اور یہی وہ ترتیب ہے جس پہ قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا۔ اور ہم آگے جب انشاءاللہ آگے جو لیکچرز آ رہے ہیں جس کا تعلق ٹرانسمیشن آف دا قرآن سے ہے، اس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ جو قرات آخری قرات تھی، یہ جو فائنل اس کو آپ ریولیشن کہہ سکتے ہیں ریگارڈنگ دا قرآن، یہ آگے ہم تک پھر کیسے پہنچی، وہ ہم آئندہ کبھی ڈسکس کریں گے، جو آئندہ اس موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہو جائیں کہ ہم نے یہ بات پچھلے ہفتے تک کور کر لی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیان کروں کہ اگر یہ اتنی سادی بات ہے، اگر اتنی ہی آسان بات ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ بالکل مختلف رائے پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ قرآن مجید کی جو کلیکشن ہے وہ تو خود قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کرتا، ہمیں ایکسٹرنلی معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ قیامہ کی یہ آیتیں جن سے استاذ حمید الدین فراہی نے یہ نقطہ نظر ڈرا کیا کہ قرآن کی جو کلیکشن ہے وہ خدا نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اور خدا کے پیغمبر اپنی زندگی میں اس کو کام کو مکمل کر کے رخصت ہوئے ہیں،
اس کام کو حضرت عثمان کے دور تک نہیں چھوڑا گیا کہ وہ قرآن کی ترتیب کو طے کریں، بلکہ پروفٹ یہ خود کر کے گئے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اگر سورہ قیامہ کی آیتیں یہ اتنی بلیٹنٹ ہیں، اتنی زیادہ واضح ہیں، تو وائی از اٹ دیٹ وی ہیو preponderance of huge majority of people who have a different opinion and they don't have the same interpretation of these سورہ قیامہ verses؟ تو اس کی وجہ وہ ہے جو ہم اب ڈسکس کرنے لگے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خواتین حضرات، ہمارے ٹریڈیشنل اسکالر نے سورہ قیامہ کی ان آیتوں کو اس مفہوم میں انٹرپریٹ نہیں کیا جس مفہوم کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، جو استاذ حمید الدین فراہی نے ڈائریکٹلی قرآن مجید سے انٹرپریٹ کیا، بلکہ عام طور سے عبداللہ ابن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے ان کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے ہیں تو وہ 12-13 سال کے تھے، ہی واز اے ویری ینگ اسکالر، لیکن لیٹر آن حضرت عمر کے زمانے میں ان کو حبر الامہ کا خطاب دیا گیا۔ حبر الامہ کا مطلب ہے دا اسکالر آف دی امہ، دا ریئل اسکالر، یعنی he had a very very high ranking and a very high status amongst the scholars of the Muslim Ummah, the earliest scholars۔ لیکن پروفٹ کی زندگی میں آپ کو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب وہ وفات پائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو he was barely in his teens، تو بہت ان کی چھوٹی عمر تھی۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اثر بیان کیا۔ اثر کیا کہتے ہیں؟ صحابی نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے اگر کوئی بات بیان کی ہو اپنی فہم کے لحاظ سے، تو ہم اس کو کہتے ہیں اثر، اور اسی کی جمع ہے آثار، ہم کہتے ہیں نا آثار صحابہ۔ تو جیسے حدیث کا ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول لیا جاتا ہے کہ ان سے اگر کوئی بات پہنچی ہے، تو اگر صحابی کوئی چیز انٹرپریٹ کر کے ہمیں بتا رہا ہے تو ہم کو کہتے ہیں آثار صحابہ۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث کا جو ورڈ ہے وہ آثار پر بھی بول لیا جاتا ہے، یعنی ایک وائڈلی یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے وہ عام طور سے حدیث کا ورڈ بھی اس کو کوالیفائی کر لیتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم آثار کہتے ہیں۔ پروفٹ کی بات کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور صحابہ کی بات کو ہم آثار کہتے ہیں۔ آثار اثر کی جمع ہے، اور اثر کا مطلب ہے نشانی، ظاہر لغوی مطلب تو یہی ہے، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جو کمپینینز نے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سمجھی، ان سے براہ راست نسبت دے کے، یعنی بیان تو نہیں کی لیکن اپنا فہم بیان کیا۔ تو جو میجورٹی اسکالرز ہیں انہوں نے یہ کیا کہ سورہ قیامہ کی ان آیتوں کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جیسے اس آیات کو انٹرپریٹ کیا ہے ان کو ویسے بیان کیا ہے۔ اچھا، اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے، جو ہم ظاہر ڈسکس کرتے رہے ہیں بہت سارے اور سیشنز میں بھی اور مواقع پہ بھی، کہ دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، یا فلاں چیز کو عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فی الواقع بیان کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے بیان کیا، اس طرح سے سمجھا گیا ہے، اس طرح سے بتایا گیا ہے۔ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کی جو بات ہے وہ ایسے پرزرو نہیں ہے جیسے قرآن مجید کے ورڈز پرزروڈ ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے، تو وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے مثال کے طور پہ کہ عبداللہ ابن عباس نے تو یہ کہا ہے۔ اس لیے کہ یہاں جو روایات کی جو پرزرویشن ہے، وہ روایات چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، چاہے صحابہ کی ہوں، وہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ وہ مختلف واسطوں سے پرزرو ہوئی ہیں۔ 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 اس طرح کے لوگ ہیں جو ایک بات کو سنتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں، اور اس میں اپنا فہم بھی داخل کر دیتے ہیں ایٹ ٹائمز۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں راوی کیا کرتا ہے، جو اولین بات ہے اس کو جیسے اس نے خود سمجھا اس کو اپنے زبان میں وہ بیان کرتا ہے، اور نہ صرف اپنی زبان میں بلکہ اپنے فہم کو بھی اس میں داخل کر دیتا ہے، یعنی اس کا یہ خیال ہے کہ بھئی اس بات کا یہ مطلب ہوگا، تو اس کو وہ بیان کر دیتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ روایت بالمعنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ مفہوم سمجھ کے اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک اور ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں روایت باللفظ۔ روایت باللفظ کا کیا مطلب ہے؟ وربیٹم، جیسے کہ آپ نے سنا اس کو آپ نے پرزرو کرنا شروع کر دیا۔ تو احادیث کا جو مجموعہ ہے یا آثار صحابہ کا جو مجموعہ ہے، اس میں آپ آئی تھنک ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ 98% جو روایتیں ہیں وہ روایت بالمعنی ہیں۔ They are all interpretation, they are all based on what people have understood۔ وہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں۔ ایگزیکٹ الفاظ اگر آپ کبھی تلاش کرنا چاہیں تو مثال کے طور پہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ کو بہت ساری دعائیں سکھائی جاتی ہیں نا، ان میں سے اکثر و بیشتر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو دعائیں ہیں وہ روایت باللفظ ہیں۔ وہاں پہ راوی نے اپنا فہم داخل نہیں کیا، وہاں پہ بعد کی جو نریٹرز ہیں they have not incorporated their own interpretation but they have just transmitted what they received۔ اسے ہم کہتے ہیں روایت باللفظ، verbatim۔ لیکن وہ جو 98% ہے وہاں ایسا نہیں ہوا، وہاں تو اصل میں اوپینین ہے جو ٹرانسفر ہوا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے جو عبداللہ ابن عباس کے اثر کی تفصیل کرنے جا رہا ہوں، اس کو یوں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہمیں موصول ہوا ہے ان سے، یعنی ایسا نہیں ہے
کہ یہ ہم متحقق طور پہ کہہ سکتے ہیں، قطعی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہی کی بات ہے. نہیں، یہ ان کی بات ہے جیسا کہ مختلف لوگوں نے جو سٹیپس میں ان سے حاصل کرتے رہے انہوں نے سمجھی. رائٹ اور رانگ کی بات الگ ہے، تو اس میں چونکہ فہم داخل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس چیز کو ہمیں جاننا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ شروع کروں کہ ہم اس کا انالیسس کریں، ظاہر ہے پہلے ہم اس روایت کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ عبداللہ ابن عباس allegedly یا سپوزڈلی انہوں نے کیا کہا. مگر میں ایک دو اور باتیں اس سے پہلے آپ سے عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے جو میں نے جان بوجھ کے ڈائریکٹلی انکلوڈ نہیں کی ہیں آپ کے سامنے جو پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن میں آیتیں آئیں گی یا تفصیلات آئیں گی، کیونکہ وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث ہے، وہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ اس کو ویسے سمجھ لیں. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سورہ قیامہ جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے. ٹھیک ہے، مکے میں عبداللہ ابن عباس پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں مدینہ کے دور میں. سو ان ادر ورڈز واٹ از ہیپننگ از کہ عبداللہ ابن عباس جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی وہ پروفٹ سے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ پروفٹ پہ تو سورہ قیامہ جو ہے وہ مکے میں ریویل ہوئی ہے. مکے میں عبداللہ ابن عباس تو پیدا ہی نہیں ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کو کم سن صحابہ میں سے کہا جاتا ہے. کم سن صحابہ کا کیا مطلب ہے؟ ہی واز اے ویری ینگ صحابی. ایز آئی سیڈ ہی واز بیئرلی ان ہز ٹینز when the prophet had passed away. So he was not even born in the time of at the time of the revelation of سورہ قیامہ. اس کا ایک مطلب پھر یہ ہے کہ اصل میں جو بعض روایتیں آئی ہیں اس میں عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب ان پہ سورہ قیامہ نازل ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی زبان کیسے تیز چلا رہے تھے. وہ ظاہر ہے قرآن میں ورڈز آتے ہیں نا کہ لا تحرک بھی لسانہ کا، تیز زبان پہ الفاظ زبان نہ چلائیے. تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ دیکھیے ایسے نقل کرتے ہوئے پیار سے کہ دیکھیے میں نے پروفٹ کو ایسے کما رائی تو کہ الفاظ آتے ہیں جیسے کہ میں نے دیکھا پروفٹ کو. تو ایک تو جو سکم ہے، ایک جو شارٹ کمنگ ہے اس چین آف نریشن میں، وہ تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ایکچولی ان کا آنکھوں دیکھا حال ہو نہیں سکتا جیسے کہ بعض روایتیں بیان کر رہی ہیں، اس لیے وہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. آبویسلی اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ جو کما رایتوں والی روایتیں، کما رایتوں کا مطلب ہے جیسا کہ میں نے دیکھا، یہ والی روایتیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہاں، ان میں سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ یہ الفاظ نہیں آئے بلکہ اس طرح کے الفاظ ہیں جس میں یہ احتمال موجود ہے، یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ اصل میں ہوا یہ ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ چیز کسی سینئر صحابی سے سنی ہوگی، کسی سینئر صحابی سے، اور پھر اس کو بیان کر دیا ہوگا. تو یہ پاسبلٹی تو ہو سکتی ہے، لیکن آبویسلی ہی واز ناٹ اے ڈائریکٹ وٹنس ٹو واٹ ہیڈ ہیپنڈ when the surah was being revealed. سو ایک جو روایت میں جو سکم ہے، جو فلا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ روایتیں یہ پورٹرے کرتی ہیں کہ ایز اف ہی از ڈوئنگ سم تھنگ وچ واز ٹو ہز اون وٹنس. دوسری جو چیز اس کے اندر خواتین حضرات ایک شارٹ کمنگ ہے، اگین یہ میں آپ کو چین آف نریشن کی بات بتا رہا ہوں، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن آپ غور سے کچھ سمجھ سکتے ہیں، پھر ہم اس کے جو ٹیکسٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے جو نیچے ایک تابعی اس کو بیان کر رہے ہیں، ان کا نام ہے سعید بن جبیر. سعید ابن جبیر بڑے فیمس. تو سعید ابن جبیر وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے جس میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو کٹ اٹ شارٹ اینڈ آلسو میک اٹ سمپل. روایات کے اصول پہ، حدیث کے اصولوں پہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت جو ہیں سعید بن جبیر who is the next in line from عبداللہ ابن عباس، کہ انہوں نے یہ عبداللہ ابن عباس سے سنا بھی ہے یا نہیں سنا. روایات کے اصول یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیز ہے، روایت کے اندر ایک پرابلم ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سعید بن جبیر اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان جو کڑی ہے وہ موجود نہیں ہے. اینڈ سعید ابن جبیر never heard this from عبداللہ ابن عباس, he actually heard it from someone else which he did not specify. تو اس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں یہ تدلیس ہے, یا it is something which is unacceptable in the chain of narration of any narrative, whether it's hadith or whether it's اثر. تو یہ دو چیزیں تو آپ اپنے ذہن میں ویسے سمجھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جب ہم روایت پہ تنقید کرتے ہیں تو تنقید کے دو جگہیں ہوتی ہیں. ایک ہم چین آف نریشن پہ تنقید کرتے ہیں, کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں, اور دوسرا ہم کنٹینٹ پہ کرتے ہیں. تو یہ جو چین آف نریشن پہ جو ابھی ہم نے بات کی وہ دو باتیں ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جس بات کو بیان کر رہے ہیں وہ اس کی اسکرپشن ان سے کوئی درست معلوم نہیں ہوتی کہ وہ پروفٹ سے وہ کریں. اور عبداللہ ابن عباس کے بعد جو تابعی آتے ہیں, تابعی کا کیا مطلب ہے؟ فالوور, یعنی صحابہ کی جنریشن کے بعد جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں تابعون. تابعون کا کیا مطلب ہے؟ جو فالو کرنے والے ہیں, جو بعد میں آنے والے ہیں. تو پروفٹ کی جنریشن, اس کے فوراً بعد صحابہ کی جنریشن ہوتی ہے, اس کے تھرڈ جو اسٹیئر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تابعون یا تابعی, a person who is after who lives living after a companion. تو تھرڈ اسٹیپ پہ جو آتا ہے اس کو ہم تابعی کہتے ہیں. تو سعید بن جبیر جو ہیں وہ ایک تابعی ہیں,
اور ان کے بارے میں جو حدیث کے پرنسپلز ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے نہیں سنی، وچ آف کورس از اے فلا ان دس نیریٹو، کہ پھر انہوں نے مینشن کیوں نہیں کیا کہ انہوں نے کس سے سنی ہے ایٹسٹرا. تو یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی چین آف نریشن کے کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کے نتیجے میں یہ اس پوری کی پوری چین آف نریشن ہی کویسچنیبل ٹھہرتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی. اب آ جائیں اس کے ٹیکسٹ کی طرف. تو میں ذرا آپ کے سامنے وہ اب اس کا ٹیکسٹ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کوئی سمجھ میں آ جائے یا اس کو آپ دیکھ سکیں کہ بیسکلی یہ عبداللہ ابن عباس کا جو اثر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ دیکھیے یہ اثر ہے، میں آپ کا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. تو یہ ترجمہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے، میں نے پہلے اثر کی تصویر دکھا دوں. یہ بخاری میں ہے، جو صحیح بخاری ہے، یہ عربی زبان میں اس کا ٹیکسٹ ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ میں تو کوئی پیراگرافنگ نہیں ہوئی ہوئی. ٹیکسٹ میں تو اس آیت کے جو مختلف حصے ہیں نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، لا تحرک بہ لسانک ان علینا جمعہ ان ثم ان علینا بیانہ یا فتب قرآن. وہ جو آیتیں بیان ہو رہی ہیں ان کی تشریح صرف آپ کے سامنے آ رہی ہے، یعنی اس کا صرف آگے ٹیکسٹ ہے جو اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. تو یہ ایک سنگل ٹیکسٹ میں آ رہی ہے. تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے کیا کیا ہے کہ اس کو بریک اپ کر دیا ہے تاکہ یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو اس اثر کے جو پارٹس ہیں وہ آپ سپریٹلی سمجھ سکیں، اور پھر اس کا انالیسس کرنا آپ کے لیے شاید آسان ہو جائے. تو یہ دیکھیے میں اس کو آپ کے سامنے یہاں سے پڑھ دیتا ہوں. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ابن عباس نریٹس، یہ ظاہر کہ یہ ان کی اپنی جو نریشن ہے وہ کیا ہے کہ ریگارڈنگ دا ورس لا تحرک بہ لسانک، یہ وہی 16th ورس آف سورہ قیامہ ہے، which starts off with this. تو اس کا ترجمہ بھی ہم کر دیا کہ when Gabriel would descend from with revelation to the prophet, he would move his lips and tongue and this would distress him and his anguish would be apparent from him. تو یہ پہلی بات ہے کہ یہ جو لا تحرک بہ لسانک کا ہے، یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ اس موقع پہ جو وحی نازل ہوتی وہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹریس میں آ جاتے، پسینہ ان کو آ جاتا. he would try to grab it from Gabriel as much as he could. یعنی یہ اصل میں یہ پس منظر ہے اس چیز کا کہ جہاں پہ جس روایت نے آغاز کیا، یہ بتایا کہ دیکھیں یہاں پرابلم پیدا ہوئی ہے کہ پروفٹ فیلٹ ویری انکمفرٹیبل، اور جب یہ انکمفرٹ ان کو ہوتا تو وہ کیا کرتے کہ اپنے لپس کو اور اپنے زبان کو چلا کے اپنے اس ایگنی کو دور کرنے کی کوشش کرتے، اور یہ دس ایگنی وڈ بی اپیرنٹ آن ہز فیس. اب روایت کا جو دوسرا حصہ وہ بیان کرتا ہے کہ ایٹ دس، یعنی اس صورتحال کو جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے، دی Almighty revealed the words of سورہ قیامہ لا تحرک بہ. یہ جو پہلے لا تحرک بہ لسانک کا پہلے پیراگراف میں دیکھ رہے ہیں، اٹس جسٹ اے ریفرنس. ابھی اس کی ایکسپلینیشن ہیز ناٹ بگن ایز یٹ، اٹس جسٹ اے ریفرنس. ایکسپلینیشن یہ سیکنڈ پیراگراف سے شروع ہوتی ہے کہ لا تحرک بہ لسانک کا ترجمہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کیا کہ ڈو ناٹ موو یور ٹنگ ٹو ہیسٹیلی ایکوائر اٹ. یعنی یہ جو اس وقت وہی آپ پہ نازل ہو رہی ہے، جلدی جلدی اس کو نہ اس پہ زبان چلائیں اس کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں اور فرائی صاحب کی ایکسپلینیشن میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. نہیں، لیکن ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ استاذ فرائی تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عجلت کی جو سچویشن تھی، یہ ایک جنرل سچویشن تھی. ہی وڈ بی ایکچولی انفلکٹڈ ود دس سچویشن آل دا ٹائم and it would surface at the time of revelation as well. عبداللہ ابن عباس کا جو یہ اثر ہے، اور یہ چونکہ ان کی بات اور لوگوں نے ایکسپلین بھی کی ہوئی ہے اور روایت میں بھی آئی ہے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری روایت آیات کے بارے میں یا پورے کے پورے قرآن کو حاصل کرنے کے بارے میں پریشان تھے. نہیں، اس موقع پہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے بارے میں وہ پریشان ہوتے تھے کہ بھئی کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں. وہ آگے اس کی تشریح آ رہی ہے. تو اگر آپ نے مینٹل کمپیریزن کرنا ہو تو جو فرائی اسکالرز ہیں وہ لا تحرک بہ لسانک کا محل یہ بیان کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے قرآن کو لینے کے بارے میں عجلت پسند ہو گئے تھے، امپیشنٹ ہو گئے تھے کہ جلدی سے ان کی رسپانسبلٹی ختم ہو. تو جو نان فرائی اسکالرز ہیں، ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سچویشن اصل میں جنرل نہیں تھی، بلکہ ایٹ دا ٹائم آف ریولیشن آف سورہ قیامہ اس وقت ہی آئی، صرف اس وقت آئی، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ بھئی اپنی زبان آپ تیز تیز نہ چلائیں. ابھی تک یہ آپ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے روایت کا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے انا علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اٹ از اپون us to collect it in your heart and so you can read it. اب وہ کیا ہے؟ انا علینا ان نجمعہ فی صدرک و قرآنہ فتقرأہ. یہ وہ اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. میں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو اس وقت آیتیں نازل ہو رہی ہیں نا، ان کو تمہارے سینے میں جمع کر دیں، ان کو تمہارے
سینے میں جمع کر دے تاکہ تم ان کو پڑھ سکو، وَقُرْآنَهُ وَفَتَقْرَأَهُ، تاکہ تم ان کو پڑھ سکو۔ گویا کہ اس موقع پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عجلت تھی وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ پورا قرآن حاصل کریں، یہ ذہن میں رکھیے، بلکہ یہ تھی کہ کہیں میں قرآن بھول نہ جاؤں۔ ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بھولنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو تیز تیز وہ اپنی زبان چلاتے تھے، اپنی ہونٹوں کو چلاتے تھے تاکہ وہ جلدی سے اس کو یاد کر لیں، اور اس پر تسلی دی جا رہی ہے کہ بھئی ان نجمعہ فی صدرک، ان نجمعہ فی صدرک، ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، اس کو سینے میں آپ کے بٹھا دیں گے، اس وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، پھر آپ اس کو پڑھیے گا، فتقرأہ۔ یہ ہے تیسرا اس کا پارٹ۔ چوتھا پارٹ یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اس کو نازل کر دیں تو آپ نے اس کو پھر اچھی طرح سننا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے یاد کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں آپ نے کرنا۔ ہم نے جب اس کو نازل کرنا جب کر دیں تو پھر آپ اس کو سنیں، ٹھیک ہے۔ وہ اذا قرأناه فاتبع قرآن کا ترجمہ یہ کریں گے کہ جب ہم اس کو نازل کریں تو آپ نے اس کو سننا ہے، انزلناه فاستمع له، یہ جو عربی کے الفاظ ہیں کہ نہیں، یو مسٹ بی ایکچولی آل ایئرز، ڈونٹ بی ورڈ کہ یہ قرآن کہاں جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، آپ نے، میں قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دوں گا، آپ کو بس سننا ہے، بجائے اس کے کہ آپ زبان تیز تیز چلائیں، ہونٹ تیز تیز چلائیں، آپ نے بس غور سے سننا ہے کہ گیبریل کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ آپ اچھی طرح آپ کے فہم میں آ جائے۔ اس کو یاد کروانا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو فرگیٹ ہونے کے بارے میں یو شوڈ ریسٹ ایشورڈ، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جو اگلا پارٹ ہے، پانچواں جو پارٹ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ان علینا جمعہ، ان علینا بیانہ، ثم ان علینا بیانہ، ثم کو ورڈز میں رہ گیا، تو وہ یہ ہے کہ اٹ از آور رسپانسبلٹی دیٹ یو ریسائٹ اٹ۔ اس کا ترجمہ پھر عبداللہ ابن عباس کے اس اثر کے مطابق یہ ہے کہ نبینہ بلسانک، یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آپ کی زبان سے اس کو ایکسپلین کریں۔ گویا کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں قرآن کی تشریح مراد نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثوں سے قرآن کی تشریح کرتے ہیں وہ مراد ہے، کہ ان نبینہ بلسانک، کہ ہم تمہاری زبان سے اے پیغمبر، جو تم ان قرآن کی آیتوں کی تشریح کرو گے، اس کو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ آخری پارٹ ہی پہلے تو مرتبہ اس کو سمجھ لیں، کہ the prophet would then be silent when Gabriel came and would recite later as promised by the Almighty۔ یعنی اس تسلی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموشی سے سنا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ تیز تیز زبان چلائیں۔ he would just intently listen to what Gabriel is saying and then later on recite it، because اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی کہ بھئی قرآن کہیں نہیں جائے گا، یہ آپ کے سینے میں ہم اس کو جمع کر دیں گے اور آپ اس کو بھولیں گے نہیں، اور اس کے بعد ہم نے مزید یہ بھی اہتمام کریں گے کہ اگر کوئی سوال پیدا ہوگا تو احادیث کے ذریعے سے، یہ جو آپ کی زبان ہے مبارک ہے، اس کے ذریعے سے ہم ایکسپلین کر دیں گے، تاکہ اگر آپ کو کوئی یہ پریشانی ہے کہ کوئی ایسی مشکل آیت ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بھی آپ دور کر لیں۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے جو بیان کرتے ہیں، اور ہماری جو ٹریڈیشنل اسکالرشپ ہے، اٹ ascribes to this interpretation of سورہ قیامہ۔ I haven't seen anyone differ in this particular interpretation، اس لیے کہ چونکہ یہ رائے قائم کر لی گئی کہ حدیث کے ذریعے سے یا اثر صحابہ کے ذریعے سے جو ایکسپلینیشن قرآن کی ہوگی وہ سب سے بہتر ایکسپلینیشن ہوگی، تو لوگ اصل میں پھر اس کو انہوں نے ماننا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے ماننا شروع کر دیا تو آپ اس سے دیکھیے ایک فوراً ایک کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فراہی صاحب کے نزدیک تو جمع کا جو مفہوم ہے وہ یہ تھا کہ جو قرآن کے سارے پارٹس ہیں ان کو بعد میں کلیکٹ کر دیا جائے گا، یہ ہے، جبکہ ادھر جو جمع کا مفہوم ہے یہ سارے پارٹس کو کی طرف اشارہ کر ہی نہیں رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو قرآن نازل ہوگا اس کو تمہارے سینے میں ہم جمع کر دیں گے، گویا کہ تمہیں یاد کروا دیں گے۔ تو جمع کا جو ورڈ ہے یہ اصل میں سینے میں جمع کرنے یا سینے میں محفوظ کرنے کے مفہوم میں ان لوگوں نے استعمال کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل میں جو دو اپروچز ہیں، ایک اپروچ کے مطابق قرآن مجید کی جو پوری کی پوری ریولیشن کی ہسٹری ہے اور اس کی جو کلیکشن کی ہسٹری ہے وہ بیان ہوئی ہے، اور دوسری اپروچ کے مطابق اصل میں یہ ہوا ہے کہ جو قرآن مجید جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اس کو وہ تیزی سے حاصل کرتے تھے، اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جبریل جو ہیں وہ تمہیں یہ دیں گے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میں تمہارے سینے میں جمع کر دوں گا، آپ کی جو اس وقت ذمہ داری وہ صرف یہ ہے کہ کان لگا کے سنیں، غور سے سنیں، بی آل ایئرز لیسٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ہیئر سم تھنگ پراپرلی۔ یاد کرنا اور محفوظ کرنا خدا کہتے ہیں یہ میں کر دوں گا، اور مزید یہ کہ اگر کوئی سوال پیدا ہوگا تو تمہاری زبان کے ذریعے سے میں اس کی بھی تشریح کر دوں گا۔
تو یہ خواتین حضرات کمپیریزن ہے عبداللہ ابن عباس کے اس اثر کا اور استاد امیر الدین فرائی کی اس اپروچ کا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاں قرآن مجید کو جو جمع کرنے کا کیا مفہوم ہے اور ان حضرات کے ہاں کیا مفہوم ہے۔ تو میں اب آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ تو آپ سے عرض کر دیا کہ عبداللہ ابن عباس کا جو یہ اثر ہے یہ تو اصل میں اپنی چین آف نریشن کے لحاظ سے ویسے ہی ڈوبیس ہے، یعنی یہ بات کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی ہے، یعنی یہ اگر آپ احادیث کے جو ہرمینوٹیکل پرنسپلز ہیں، پرنسپلز آف انٹرپریٹنگ احادیث، اگر ان کو آپ سامنے رکھیں گے تو یہ ڈوبیس بات ہے، دس از ویری سسپیکٹ کہ یہ عبداللہ ان دا فرسٹ پلیس یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہوگا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے یہ کہ متن پر بھی کچھ تنقید ہوتی ہے، جو متن، یہ جو ٹیکسٹ آپ نے دیکھا، یہ جو 4 یا 5 نقطے آپ نے دیکھے، اس پہ بھی کچھ تنقید ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ تنقید بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلی جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ the word jam used by the Quran does not readily accept its explanation offered by the narrative. If the issue, as the narrative says, was to assure the prophet that no part of the revelation would be lost and the Almighty will collect it in his heart، جیسے کہ words آئے ہیں نجمعہ فی صدر کا، صدر کہتے ہیں سینہ، تو صدر کا مطلب ہے تمہارا سینہ، ہم جمع کر دیں گے تمہارے سینے میں۔ Why has the Quran used the word jam for this purpose؟ یعنی جمع کا جو ورڈ ہے اس کے لیے موضوع نہیں ہے کہ ہم سینے میں قرآن کو جمع کر دیں گے، اس لیے جمع تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جو مختلف پارٹس میں ہو، وہ تو ایک ہی پارٹ میں نازل ہو رہا ہے، اس کو جمع کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے لیے جو زیادہ عربی زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ حافظہ یا حفظہ یا قرأ یا ثبت، یہ عربی زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو محفوظ کروا دیں گے، آپ کو حفظ کروا دیں گے۔ قرأ کا جو ورڈ ہے یہ بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو آپ کے زبان پہ چلا دیں گے، اور یہی ثبتہ کے مفہوم میں آ جاتا ہے، ہم ثبت کر دیں گے۔ تو قرآن مجید میں ظاہر ہے کہ ہم معروف عربی زبان سے اگر اس کی تعویل کرتے ہیں تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر مطلب یہی لینا تھا کہ سینے میں جمع کر دیں گے، وہ الفاظ استعمال کیے ہوتے کہ جو اس کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اگر یہی لفظ استعمال کرنا تھا کہ فی صدر کا، کہ ہم تمہارے سینے میں جمع کر دیں گے، تو اس کا کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ ہم اس کو جمع کر دیں گے تو پھر فی صدرگا کے الفاظ کو متن میں آنا چاہیے تھا۔ فی صدرگا کیا مطلب ہے؟ تمہارے سینے میں، تو پھر تو کوئی قرینہ بن سکتا تھا، اگرچہ جمع کا جو ورڈ ہے پھر بھی اپروپریٹ نہ ہوتا، اس لیے کہ جمع ہمیشہ ایز آئی سیڈ اٹ ریلیٹس ٹو ڈفرنٹ پیسز کمنگ ٹوگیدر، ناٹ ون سنگل پیس بینگ پٹ سم ویئر۔ اس کے لیے یہ ورڈ صحیح نہیں ہے، اور اگر ورڈ کو مناسب ہونا تھا تو پھر یہ اس طرح کا کوئی ورڈ ہوتا کہ ہم اس کو تمہارے سینے کے اندر جمع کر دیں گے۔ تو فی صدرکا کے جو ورڈز ہیں they should have come in the text which of course are not there۔ تو یہ جو ہے یہ پہلی تنقید اس پہ بنتی ہے۔ دوسری تنقید اس پہ یہ بنتی ہے کہ دیکھیے آپ یاد کریں کہ اس کے جو ترجمہ انہوں نے کیا تھا ان علینا جمعہ و قرآنہ کا، وہ کیا تھا؟ ان نجمعہ فی صدرک و قرآنہ فتقرأہ، یہی کیا تھا نا عبداللہ ابن عباس سے جو ایٹریبیوٹڈ اثر ہے، اس کا یہ ترجمہ یہ ہوگا اٹ از our responsibility to collect it in your heart and it is our responsibility that you read it۔ یہ ترجمہ ہوگا نا کہ فتقرأہ، تم اس کو پڑھو۔ اس کے لیے تھوڑی سی عربی زبان آنی چاہیے، لیکن میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، جبکہ قرآن میں تو تقرأہ کے ورڈ ہی نہیں ہے، قرآن میں تو ورڈ ہے قرآنہ، جس کا مطلب ہے اس کا پڑھنا، نہ کہ تمہارا پڑھنا۔ گویا اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ ہماری ذمہ داری ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا، نہ کہ اس کا ذمہ داری ہمارا جمع کرنا اور تمہارا پڑھنا۔ تمہارا پڑھنے کے تو ورڈز ہی نہیں ہیں قرآن مجید میں آئی ہیں، اس کے پڑھنے کی ذمہ داری۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ مجھ پہ ذمہ داری ہے۔ تو الفاظ اصل میں یہ ہے کہ انا علینا جمعہ، میری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ یہ تقرأہ کا تو مطلب ہے نا آپ اس کو پڑھیں، آپ تو قرآن کے ٹیکسٹ کے اندر یہ ورڈز ہی موجود نہیں ہیں، تو یہ جو مخاطب کا صیغہ ہے اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ تو یہ دوسری اس پہ تنقید پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کو ایسے مفہوم میں ہونا چاہیے تھا تو قرآنہ کے بجائے تقرأہ ہونا چاہیے تھا، ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے، اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ بیان ہو رہی ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کا ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے أَنزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ، جب یہ نازل ہو تو تم نے اس کو غور سے سننا ہے۔ اور اس کا کر کیا رہے ہیں؟ یہ جو لا تحرک بہ لسانہ کا کی جو پہلی آیت ہے نا، جو 16th ورس ہے، اس کو ایکچولی 18th ورس سے ریلیٹ کر رہے ہیں، اسکپنگ دیٹ 17th ورس۔ یعنی 17th ورس میں تو آلریڈی آ چکا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، یعنی اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، تو اب اگر آنا تھا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ تو اس کو تو آپ نے پچھلے قرآنہ سے ریلیٹ کرنا ہے نا، اٹ کی ناٹ بی ریلیٹڈ ٹو لا تحرک بہ لسانہ کا۔ جبکہ عبداللہ ابن عباس کی جو یہ ایکسپلینیشن ہے یہ اصل میں لا تحرک بہ لسانہ سے ریلیٹ کر رہی ہے، گویا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے
کہ اپنی زبان کو تیز تیز نہ چلائیے اور غور سے سنیے اس کو، یہ کہا جا رہا ہے نا. جبکہ درمیان کی آیت تو وہ ایک اور بات کہہ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور اس سے پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ ہم آپ کو جب پڑھ کے سنائیں تو آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. تو یہ اس کو آپ اگر اس مفہوم میں لے لیں گے کہ جب قرآن نازل ہو تو آپ اس کو غور سے سنیں، تو یہ آیت کا ربط ہی ٹوٹ جائے گا. یہ آیت اصل میں بجائے اس کے جو پچھلی آیت ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس سے ریلیٹ ہو، یہ لا تحرک بہ سے ریلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ لا تحرک بھی لسانک میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ تیز تیز زبان نہ چلائیں. اب اگر تسلی دینی تھی کہ نہیں زبان نہ چلائیں، کان سے سنیں، تو یہ کان سے سننے والی جو بات ہے یہ فوراً بعد میں آنی چاہیے تھی. تو درمیان میں تو ایک آیت آلریڈی آ گئی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. تو یہ بھی کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ تم قرآن مجید کو غور سے سنو. یعنی غور سے سننا جو ہے انزلناہ فاستمع لہ، تو اس کا ترجمہ آپ کا ہم کبھی اردو زبان میں یہ بیان کریں گے کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے کہ تم غور سے سنو. تو غور سے سننا اور غور سے پڑھنا یہ دو الگ عمل ہیں جو بظاہر اس اثر میں صحیح ایکسپلین نہیں ہو پاتے. اور پھر آخری بات، جیسے میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیا ہے کہ فاستمع لہ کا جو مطلب ہے کہ آپ لسن انٹینٹلی، یہ فتح ویسے ادا نہیں ہوتا. فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کا اگر آپ ترجمہ یہ کریں گے کہ فالو دس ریسائٹل، تو اگین دس وڈ بی سم تھنگ وچ وڈ ناٹ بی کریکٹ. یعنی آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ یعنی اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپ اس کسی چیز کو فالو کریں. اتباع کا مطلب سننا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، فَاتَّبِعْ کا کیا مطلب ہے، ٹو فالو سم تھنگ. آپ ترجمہ کر دیں سنو اس کو، تو سننے میں اور کسی چیز کو فالو کرنے میں بہت فرق ہے، جو اس آیت سے واضح ظاہر ہے کہ بالکل الٹ ہوتا ہے. اور آخری چیز جو خواتین حضرات اس پہ سوال اٹھاتی ہے عبداللہ ابن عباس کی ایکسپلینیشن پہ، وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے اللیجڈلی ہمیں یہ ملا کہ وہ کہتے ہیں کہ انا علینا بیان ثم انا علینا بیانہ، یہ ثم بعد میں آ گئے، پہلے ہونا چاہیے تھا. ثم انا علینا بیانہ کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ثم انا علینا ان تقرأہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو پڑھو. تو اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو یہ تو ریپیٹیشن ہے، اس لیے کہ وہ جو بات ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے وہ تو پہلے ہی آپ بیان کر چکے ہیں انا علینا و قرآنہ پہ. یعنی شروع میں آپ نے کہا ہے نا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے وَتَقْرَأَهُ، تو پیچھے تو وہ آلریڈی بیان ہو چکا ہوا ہے. تو اب اگر آپ دوبارہ انا علینا بیانہ کا مطلب یہ کر دیں گے کہ تم اس کو پڑھو، تو پھر تو ظاہر ہے یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہو سکتا. اور جن لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ثم انا علینا بیانہ، اس کے کہ آپ کے منہ سے ہم اس کی تشریح کر دیں گے گویا کہ حدیث کے ذریعے سے، تو انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ یہ نہیں محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر میں یہ کام کروں گا. یہ قرآن کی گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تو حدیث زیر بحث ہی نہیں ہے، یہاں تو خداوند تعالیٰ قرآن کی اسکیم بیان کر رہے ہیں. اس وجہ سے انا علینا بیانہ کا تعلق بھی اصل میں قرآن ہی سے ہونا چاہیے. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں خواتین و حضرات جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، جس میں اصل میں آپ کو محسوس ہوگا کہ جو کنٹمپرری انڈرسٹینڈنگ آف سورہ قیامہ ورسز ہے، it does not stand up to the linguistic principles, neither the way they are used, and also according to the hermeneutical principles. Hermeneutical principles کا کیا مطلب ہے، principles of understanding حدیث، جس کے اندر جو چین آف نریشن ہے اس میں ہمیں بہت اس پہ شک ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے واقعی کہی ہے کہ نہیں بات. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ ایک کم سن صحابی تھے اس زمانے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جو آگے شخص بیان کر رہا ہے he is not actually ascribing it to عبداللہ ابن عباس. the way he is narrating، اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کسی اور سے سن کے، اس آدمی نے کہا ہوگا جی کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنی ہے، تو اس آدمی کو سچا گردان کے آپ نے ڈائریکٹلی کہا کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ عبداللہ ابن عباس اوپر ہیں، سعید ابن جبیر ان سے سن رہے ہیں، سنا انہوں نے ایک اور شخص سے ہے، لیکن اس شخص پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ نے کہا جی کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا. اسی کو ہم تدلیس کہتے ہیں، اسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے انڈائریکٹلی ایک بات کو اس طرح سے بیان کر دیا which does not qualify as a correct narrative. تو یہ میرا مقصد تھا کہ آپ کے سامنے یہ بات آ جائے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ یہ سوال ایک بڑا بنیادی پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی اسکیم آف کلیکشن قرآن میں بیان ہو گئی ہے تو کیوں امت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو ڈرائیو نہیں کر سکا. تو میں نے عرض کیا وہ اس لیے ڈرائیو نہیں کر سکا کہ انہوں نے قرآن کی ان آیتوں پہ براہ راست غور ہی نہیں کیا. اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ ابن عباس نے جو اس کی تشریح بیان کر دی ہے اس پہ ریلائی کریں گے. تو یہ ہم بہت پہلے جب ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا یہ ڈسکس کیا تھا کہ فرائی اسکول کی جو ایک ممیز چیز ہے، ایک ڈسٹنکشن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لینگویج سے اپروچ کرتا ہے. وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے قرآن کا ٹیکسٹ کوئی چیز قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، پھر وہ ہسٹری اور حدیث کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہسٹری اور حدیث have been narrated by different people
اس میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی یہ بات پروفٹ نے کہی ہے یا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رپورٹڈلی کہی ہے یا پرپورٹڈلی کہی ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم زبان سے وہ مطلب کو سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ روایت اس کو بیان بھی کر رہی ہے کہ نہیں. لیکن اگر روایت نہیں بیان کر رہی تو پھر اس کو اس اصول پہ رد کر دیا جائے گا کہ قرآن مجید کی اپنی زبان جو ہے وہ زیادہ اس کی حقدار ہے کہ اس کی روشنی میں ہم تعویل کریں. تو میں اپنی بات کو خواتین حضرات یہاں ختم کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں یقیناً بہت سارے سوال ہوں گے, آپ وہ ضرور کر سکتے ہیں. میں اس بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم آئندہ یہ دیکھیں گے. ابھی ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ استاد ضمیر الدین فراہی نے کیسے قرآن مجید کی اس ترتیب کے بارے میں یہ رائے قائم کی کہ ایک فائنل قرات قرآن مجید کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو کمیونیکیٹ کر دی جائے گی. لیکن پھر آگے ہوا یا نہیں ہوا, یا کیسے ہوا, ٹرانسمیشن کیسے ہوئی, ہم تک یہ بات کیسے پہنچی, مختلف قراتیں کیسے پیدا ہوئیں, یہ وہ چیز ہے جو انشاءاللہ ہم آئندہ سیشنز میں ان پہ غور کریں گے. سو اوور ٹو مائی کو ہوسٹ. آپ سوالات کا آغاز کر سکتے ہیں, میں حاضر ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد, بہت بہت شکریہ. اٹ واز اے بیوٹیفل پریزنٹیشن اگین. اور خواتین حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ موضوع کے مطابق سوال کریں, تنقید اور کامنٹس کو چھوٹا رکھیں. تو پہلا سوال ہمارے ہاں ہے فہد کا. فہد پلیز گو اہیڈ. جی تھینک یو سو مچ یاسین بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, میرا کوشچن وہی سورہ قیامہ کے بارے میں. اس میں آپ نے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے قرآن مجید کو اس آیت کے مطابق, لیکن ہسٹورینس اس بات کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک معاملہ جو ہے یہ وہی کا معاملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اپنے اوپر ذمہ داری لے رہے ہیں قرآن مجید کو محفوظ کرنے کی. تو یہ ایک میریکلس ایونٹ ہے. ہسٹورینز اس کو پروف نہیں کر سکتے, نہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, نہ اس کو وہ ویریفائی نہیں کر سکتے. ہسٹورینز جو ہے وہ یہاں سے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی ہے, وہاں سے کیسے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو اس بات کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ ہمارا موضوع آئندہ ہوگا کہ قرآن ٹرانسمٹ کیسے ہوا ہے. سو آئندہ جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہی ٹرانسمیشن آف دا قرآن. پہلے وہاں وہ میکینزم ہم ایکسپلین کریں گے, اور وہ میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی. یہ کوئی مذہبی میکینزم ہے ہی نہیں, یہ سیکولر بالکل ہے, اور اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوا ہے. تو وہ جب آپ سن کے اس پہ سوال کریں گے تو شاید میں جواب دے سکوں. ابھی تو ہم نے اصل میں اس چیز کو چھیڑا نہیں ہے کہ ہسٹوریکلی اس کو کیسے ویریفائی کرتے ہیں. ہسٹوریکل جو ویریفیکیشن ہے دیٹ ہیز یٹ ٹو کم. یہ تو ہم نے صرف ابھی یہ بتایا ہے کہ قرآن کا جو اپنا ٹیکسٹ ہے وہ اپنی ہسٹری بیان کر رہا ہے کلیکشن کی, لیکن وہ ہسٹری قرآن کے اس ٹیکسٹ کی عام طور سے عبداللہ ابن عباس کے اس اثر کی وجہ سے لوگوں نے ایک ویریسلی انٹرپریٹ کی. سورہ قیامہ کی ان آیتوں کو اس مفہوم میں لیا نہیں. تو کیوں نہیں لیا, اور جنہوں نے لیا اس کی کیا وجہ تھی, تو ابھی ہم صرف اس کو اسٹڈی کر پائے ہیں. آپ کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ آئندہ سیشنز میں زیر بحث آئے گی, اور آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر اٹ ایٹ دیٹ ٹائم. شکریہ صاحب. اگلا سوال ہے احمد شعیب کا. احمد شعیب پلیز گو اہیڈ. Assalamu alaikum, sir. I wanted to ask about, you said that the hadiths are in the hadiths. So, from what I read, it's Paula. So, was Sa'id ibn Jubair a known mudallis that you can choose? نہیں, he was not a known mudallis, but you see what happens is کہ ان کے جو مدلس ہونے کا جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کو رجال کی اتھارٹیز دیتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز لیٹر آن جو بات کی اتھارٹیز ہیں وہ پورے کارپس آف لٹریچر کو اسٹڈی کر کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے جس چیز کو آپ نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا وہ فلاں فلاں کرائن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ان میں موجود تھی. تو یہ لیٹر اسکالرز نے, اور اف یو وانٹ ٹو بی پریسائسلی پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ اسکالر, تو شبیر احمد اظہر میرٹھی ہیں, انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر, ابھی تو زندہ نہیں ہیں, انڈیا میں وہ تھے ان دا لاسٹ سینچری. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح بخاری کا ایک تجزیاتی مطالعہ, 3 جلدوں میں ہے. اس میں انہوں نے یہ روایات بھی اور بھی بہت ساری روایات, اور آپ میں سے جو لوگ حدیث کی اسٹڈی میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ٹیکنیکلی اس کو اسٹڈی کریں, وہ ایک انڈسپینسیبل سورس ہے صحیح بخاری کی روایات کا تجزیاتی مطالعہ ان 3 والیومز. اس میں پھر انہوں نے یہ اپنی بات کو بتایا کہ دیکھیے سعید بن جبیر جب بات کرتے ہیں تو جب انہوں نے سنی ہوتی ہے بات باقاعدہ طور پہ تو ہی سیز حدثنا یا اخبرنا, لیکن جب انہوں نے نہیں سنی ہوتی تو پھر وہ ان کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کیا مطلب ہے, ہی ڈز ناٹ ایکچولی
اسپیسیفائی ہے کہ یہ انہوں نے بات سنی ہے، وہ بات انہوں نے کسی اور سے سنی ہوتی ہے جو اسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ سے کام ہے، اور میں نے اپنی جو کتاب اور ریسرچ اس میں کر کے یہ دکھایا بھی ہے کہ دیکھیے شبیر احمد اظہر صاحب نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس کو میں ویریفائی کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. Thank you. بہت شکریہ احمد شعیب. اگلا سوال ہے شمس الزمان بات کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, what is the difference between عرض, آراس اور اخبار احد and احادیث? I am just confused after your explanation. نہیں، کس چیز؟ عرض تو ایک ہے. عرض کا تو مطلب ہے پریزنٹیشن، اس کا تعلق تو حدیث سے ہے ہی نہیں. عرضہ اگر آپ عرض اخیرہ سے اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں، عرضہ اخیرہ کا مطلب ہے پریزنٹیشن. اٹ ڈز ناٹ مین حدیث. اٹ مین آپ سمجھے جیسے مذاکرہ نہیں ہوتا، جیسے ڈسکشن ہوتی ہے. تو عرضہ اخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا تو ہی ریڈ آؤٹ دا قرآن ٹو گیبریل اینڈ گیبریل ریڈ آؤٹ دا قرآن ٹو ہم. تو یہ ریڈ آؤٹ کرنے کو ہم کہتے ہیں عرض. ٹو ریڈ آؤٹ سم تھنگ، اس کو ہم پیش کرنا بھی کہتے ہیں. وہ آپ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے عبداللہ بن عباس کے تعلق سے بتا رہے تھے نا کہ یہ ان کی طرف سے ایک عرض ہے. نہیں، میں تو آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ بعض نریشنز میں یہ آ گیا ہے کہ میں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنی زبان کو ٹوسٹ کیا تھا جب وہی ان پہ سورہ قیامہ کی نازل ہو رہی تھی، تو میں نے ان کی نقل اتاری، بتایا کہ دیکھیے ایسے. نقل اتارنے کا مطلب برے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ بتایا کہ پروفٹ کتنے سٹریس میں تھے کہ جب یہ سورہ ان پہ نازل ہوئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ تیز تیز ہونٹ نہ چلائیں یا زبان نہ چلائیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے یہ ایسے چلائے جیسے کہ میں نے پروفٹ کو دیکھا تھا. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھ تو وہ سکتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سورہ قیامہ نازل ہوئی. تو یہ میں صرف روایت کی اس چیز پہ تنقید کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس نے اگر کہا کہ میں نے اپنی زبان ویسے ہی تیز تیز چلائی جیسے پروفٹ کو میں نے دیکھا تھا تیز چلاتے ہوئے، تو یہ دیکھا تھا تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہسٹوریکلی ایک امپاسبلٹی ہے، بیکاز ہی واز بورن ان دا مدنی پیریڈ، ہی واز ناٹ ایون بورن ان دا مکن پیریڈ، اور وہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے. تو یہ تو اس کا ایک تنقید کا پہلو تھا جو میں عرض کر رہا تھا. عرض کرنا مطلب میں پیش کر رہا تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب، اچھا سوری، مے بی وہ کیا کہنا چاہیے، اصطلاح آپ نے بتائی تھی کہ آراس اور عرض، تو وہ نریشن کے تعلق سے کچھ نہیں، وہ مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کس طرف اشارہ. میں نے تو عرض کا جو ورڈ ہے وہ عرضہ اخیرہ کے مفہوم میں استعمال کیا. عرضہ اخیرہ کا مطلب ہے جو فائنل پریزنٹیشن ہوئی تھی آخری رمضان میں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے علاوہ اگر میں نے استعمال کیا تو آپ مجھے ریمائنڈ کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ اثر تھا، میں نے غلط بیانی کی. کیا تھا؟ اثر کی جو بات کر رہے ہیں. اثر، اچھا اثر، جی جی جی. اثر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصطلاح ہے، الف سے رے، اس کی جمع آثار ہے. جب صحابی کوئی اپنی بات بیان کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو اسکرائب نہیں کرتا بلکہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بیان کرتے ہیں، تو وہ حدیثیں جو ایک صحابی کی ہیں یا صحابی کی بات ہے ان کو ہم اثر کہتے ہیں، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ٹیکنیکلی جو حدیث ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا جاتا ہے، اور صحابہ کی جب وہ بات کریں انڈیپینڈنٹلی آف دا پروفٹ تو اس کو ہم اثر کہتے ہیں، الف سے رے. لیکن ایون ان اسپائٹ آف دس ڈسٹنکشن بعض دفعہ لوزلی حدیث کا ورڈ ہم اثر پر بھی بول لیتے ہیں، گویا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عبداللہ ابن عباس کی یہ حدیث. تو یہ کہتے ہیں نا، اس کی ایک وائڈر کانوٹیشن ہے، لیکن ٹیکنیکلی ہم اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے، ٹیکنیکلی وہ اثر ہے. یہ تو میں آپ کو صرف یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ اگر آپ کبھی یہ کتابیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی اثر کا ورڈ آ جائے، کبھی حدیث کا ورڈ آ جائے، تو اسے کنفیوز نہ ہو. ٹیکنیکلی حضرت عبداللہ عباس کی جو بات ہے وہ اثر ہی ہے، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز ایٹ ٹائمز آثار آر آلسو ریفرڈ ٹو ایز حدیث. یہ کہہ رہا تھا. میں ایکچولی وہی دونوں میں فرق جو دیکھیں، فرق یہ ہے کہ مثلا حدیث میں ایک صحابی یہ کہیں گے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے دیکھا، اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کو پہنچائیں گے، یہ حدیث ہے. اثر میں وہ یہ نہیں کہیں گے، اثر میں وہ اپنی بات بیان کریں گے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اس آیت کی تشریح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے پروفٹ سے ایسے سنا، بلکہ کہیں گے میں یہ کر رہا ہوں. تو جو بات ایک صحابی خود کرتا ہے کسی مذہبی چیز کی ایکسپلینیشن میں، اس کو ہم اثر کہتے ہیں. حدیث میں وہ صحابی ہمیشہ ہی کہتا ہے کہ میں نے بات سنی ہے پروفٹ سے،
جبکہ اثر میں وہ یہ نہیں کہتا، اثر میں یہ کہتا ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. بہت شکریہ. سہیل انور پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر سلیم تھینک یو فار another brilliant lecture. میرا ایک کوئی کامنٹ اور کوشچن. ایپیسوڈ 10 میں آپ نے 10 nagging questions پوز کیے تھے، تو میری assumption یہ ہے کہ ایز وی گو along this series آپ ان آنسرس کو ایڈریس کریں گے. Is that correct assumption? جی دیٹس کریکٹ. آگے جا کے انشاءاللہ وہ زیر بحث آئیں گے. ٹھیک. اچھا کوشچن میرا یہ ہے کہ ظاہر ہم اس ٹاک کے اندر ہم قرآن کی ترتیب کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے تو اوبیسلی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ قرآن جو ہے پہلے مکی آیتوں میں آیا اور پھر مدنی آیتوں میں آیا، پہلے ساری مکی آیتیں نازل ہوئی ہوئی پر. تو خدا تعالیٰ نے پھر ان کی ترتیب فرائی اسکول کے لحاظ سے اینڈ حضور کے آخری 2 سالوں میں چینج کر دی. تو اگر خدا کو ان کی ترتیب چینج کرنی تھی تو وہاں ان دا فرسٹ پلیس ہی سیٹ اس اے ڈفرنٹ ترتیب. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ظاہر مکی آیتیں آنی تھی، بٹ ہی کوڈ ہیو اسٹل سینڈ دوز آیتس دیٹ ہی وانٹڈ ان دیٹ پرٹیکولر آرڈر ایون ان مکہ. تو کیوں اس طرح شروع میں کیوں نہیں ہوا؟ تو پہلی تو بات یہ سمجھ لیں کہ ہم آیتوں کی تو بات کر ہی نہیں رہے تھے، ہم صورتوں کی بات کر رہے تھے. جی تو صورتوں میں تو دیکھیے یہ پاسبل اس لیے نہیں تھا کہ وہ حالات کے لحاظ سے ریویل ہو رہی تھیں. یعنی جنگ بدر نے بہرحال جنگ احد سے پہلے ہونا تھا. اگر جنگ بدر کے بارے میں کوئی صورت نازل ہونی تھی تو اس کو تو لازماً سورہ کسی ایسی صورت سے پہلے ہونا تھا نا جو جس میں جنگ احد زیر بحث آئے. تو وہاں مجبوری یہ تھی کہ آپ کو ہسٹوریکل سیکوینس فالو کرنا ضروری تھا، کیونکہ ہسٹوریکل سیکوینس کے لحاظ سے آپ کو رہنمائی دی جا رہی تھی. یعنی مکی دور میں پہلے وہ رہنمائی دی گئی کیونکہ آپ پہلے مکی دور میں تھے. اس کے بعد ہجرت کر کے جب آپ مدینے کے دور میں آئے تو پہلے بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر احزاب ہوئی، پھر غزوہ اور دوسرے غزوے ہوئے، پھر فتح مکہ ہوئی. تو وہ چونکہ جتنی بھی گائیڈنس تھی دس واز اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز، تو اس میں تو یہ دس واز نو ادر پاسبلٹی، اور کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی کرتے، نہیں ممکن بھی نہیں تھا. یہ تو آخری میں پاسبلٹی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ بھئی اب نئی امت کو ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے. یہ نئی امت بھی اہل کتاب میں سے ایک امت ہے. اہل کتاب کا کیا مطلب ہے؟ حامل کتاب ہے، اس کی ایک کتاب ہے، اور اس کی جو فالوورز ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں یا امیجیٹ فالوورز آف دا پروفٹ ہیں جو بنی اسماعیل میں سے ہیں. تو ان کو ہدایت دینی ہے، تو ان کو اگر آپ نے ہدایت دی اس پہلو سے کہ جس سے نازل ہوا ہے تو اتنی میننگ فل نہیں رہے گی، کیونکہ وہ ہسٹوریکل سیکوینس تو اصل میں میننگ فل تھا ہسٹوریکل ڈیٹیلز کے لیے. یہ تو اب فار آل ٹائمز ٹو کم ہم نے پرزرو کرنا ہے قرآن کو رہتی دنیا تک. تو اب جو گائیڈنس کو جس طرح سے پرزرو کرنا چاہیے، اٹ ہیز ٹو بی اے نیو فارم اینڈ شیپ سو دیٹ فار آل ٹائمز ٹو کم وہ بینیفٹ ہمارے سامنے آ جائے. اور دیکھیے وہ آ بھی گیا. ہم نے جب قرآن کی ترتیب کو اسٹڈی کیا تو ہم نے دیکھا کہ کیسے قرآن 7 چیپٹرز میں تقسیم ہے، کیسے 2/3 قرآن جو ہے وہ مشرکین کو ڈیل کرتا ہے، کیسے چیپٹر نمبر 2 پہ کلائمیکس ہو جاتا ہے، کیسے چیپٹر نمبر 1 سے نمبر 2 تک اہل کتاب زیر بحث ہیں. تو وہ جو ڈیوائن سکیم ہے وہ خود جب ہم ریٹروسپیکٹیولی غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ سکیم ایسی تھی کہ جو اصل میں بیان جب نازل ہو رہا تھا اس وقت اختیار ہی نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس وقت تک تو معاملات چل رہے تھے. چلنے کے بعد اس کو ایک نیا رخ دیا گیا تاکہ ایک بہت خوبصورت انداز میں جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بنیادی پریمس ہے کہ قیامت ہونا ہے، اور قیامت کا جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں لیسر ڈیز آف ججمنٹ ہوتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے زمانے میں. ان کی ہسٹری پہلے بیان ہو جائے اور وہ کلبنیٹ کرے اس چیپٹر نمبر 2 پہ. تو چونکہ خدا تعالیٰ کے سامنے قرآن مجید کو اس طرح سے ہمارے سامنے پریزنٹ کرنا تھا، تو ہم تو ریٹروسپیکٹیولی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام نہیں کیا. اور آئی تھنک وہ پاسبل بھی نہیں تھا. I mean it could not have been possible as well. تو آپ کی جو آرگومنٹ ہے، یہ جو فرائی اسکول کی جو آرگومنٹ ہے ترتیب، یہ اس کی ویلڈیٹی اسی وقت آتھورائز ہوگی اگر ہم قرآن کو 7 چیپٹرز میں سمجھیں. نہیں یہ نہیں ہم کہہ رہے. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو اس کی حکمت ہے. ویلیڈیٹی تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک جو صورتیں جس ترتیب سے ہیں، اگر آپ وہ نہ بھی مانیں تقسیم، تو یہ ماننا پڑے گا کہ خدا کے پیغمبر دے گئے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آل عمران اور جو کے بعد جو رکھا گیا سورہ نساء کو تو وہ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے رکھا جیسے کہ ڈومیننٹ ویو ٹریڈیشنل ویو کہتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نے خود اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پیغمبر کی زندگی میں یہ کام کروا دیا تھا. یہ ہے جو امپورٹنٹ بات ہے. ورنہ آپ کو جیسے کہ ٹریڈیشنل ویو یہ کہتا ہے کہ نہیں صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ اجتہادی ہے، صورتوں کی ترتیب حضرت عثمان کے زمانے میں مقرر ہوئی. تو یہ ہے وہ جو 7 گروپس پہ تقسیم ہے وہ تو اصل میں ایک مزید برآں ہے کہ دیکھیے یہ جو جس ترتیب سے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کی جو 114 صورتیں ہیں، ان کے اندر معنویت کیا ہے.
ان کے اندر حکمت مزید کیا ہے، وہ مزید برآں ہے، نہ کہ وہ شرط ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے، شکریہ. صحیح. بہت شکریہ. ادریس اگلا آپ سوال کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ عموماً جب ہم تاریخ سے یا ٹریڈیشنل اسکالر سے ہٹ کے کوئی چیز سنتے ہیں تو عموماً کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کے اسکالرز نے کیوں نہیں یہ بات سمجھی. یہ میرا کوشچن ہے نہیں بیسیکلی، لیکن میرا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ کیا اس زمانے میں لوگ جس طرح سے کہ قرآن کا یہ بات کلیئر ہے کہ آیت با آیت یا 1 2 4 آیت کی صورت میں آیا، تو کیا اس پرسپیکٹو میں وہ سمجھتے آئے ایک عرصے تک قرآن کو کہ محض آیتوں کو ہی سمجھنا ہے؟ یہ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں، میں نے تو یہ بات بیان پہلے شاید بھی کی ہے کہ زیادہ جو بڑی وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پر براہ راست غور و فکر کرنے کا آپ کہہ لیں دور بہت شروع میں رہا کچھ دیر. اس کے فوراً بعد یہ پرنسپل قائم کر لیا گیا کہ حدیث کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جائے، اور اس کے پھر فوراً بعد ایک اور پرنسپل یہ قائم کر لیا گیا کہ قرآن مجید کو بس حفظ و تلاوت کی چیز ہم بنا دیں گے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل چیزیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی کہ جتنے بھی مدرسے ہیں ان میں آج بھی جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ شیخ الحدیث ہے، یعنی ہی از دی الٹیمیٹ پرسن. تو سارا جو اسٹریس ہے وہ اصل میں قرآن تک پہنچنے کے علوم پر ہو گیا، نہ کہ قرآن بذات خود. تو قرآن ایک ایسی مظلوم جگہ پہ آ گیا کہ پہلے مرلے کے جو شروع کی چند سینچریز ہیں، لیکن چونکہ وہ کام ہمارے سامنے بہت زیادہ پرزرو نہیں ہے، یا اگر ہے تو وہ بھی واسطوں سے، تو آپ کے سامنے یہ جھلک تو آ جاتی ہے لیکن وہ ایک کنسیڈرڈ فارم میں نہیں ہے. جو چیز آپ کے سامنے آئی وہ تفاسیر ہیں زیادہ تر، جن کے اندر طریقہ، مثلا دیکھیے طبری کی تفسیر جو ہے 3rd سینچری میں ایک کمپینڈیم ہے، وہ 30-32 والیومز میں ہے. اگر آپ اس تفسیر کو ایگزامن کریں گے تو وہ کچھ نہیں ہے مگر روایات کو انہوں نے جمع کر دیا ہے ہر قرآن کی آیت کے تحت، اور وہ روایات زیادہ تر صحابہ کی ہیں یا تابعین کی ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تابعین کی زیادہ ہیں، یعنی جو فالوورز ہیں، تو وہ آپ شاید دیکھیں گے کہ وہ دے ایکچولی آؤٹ نمبر اینی تھنگ ایلس. تو طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ روایات سے قرآن کو سمجھنا ہے. اور پھر دوسرے مرحلے میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہوگی، اور پھر مزید یہ کہ قرآن کو غور کرنے کے بجائے قرآن کو یاد کرنا جو ہے وہ ایک مقصد بن گیا. اور اب تک یہ چلا آ رہا ہے کہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھنے کے بجائے، غور کرنے کے بجائے، اس کو حفظ و تلاوت میں زیادہ، اس کو اچھا پڑھنا، اس کی قرات عمدہ کرنا، قرات کے مقابلے ہونا، جیسے آپ کہتے ہیں نا مقابلہ حسن قرات، یہی بن کے رہ گیا. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں کوئی مذاکرہ ہوا ہو، قرآن مجید کوئی ڈسکشن ہوئی ہوئی ہو. یہ آپ بہت کم دیکھیں گے. ہمیشہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن یاد کرنے کی محفلیں یا قرآن پڑھنے کی جو محفلیں ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ وجوہات بنی ہیں. یعنی یہ تو باقاعدہ ٹریڈیشن بن گئی، وہ اور اس وقت جو ٹریڈیشن ہے وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی، لیکن جو بالکل شروع کے یعنی صحابہ کے لیے تو چلیے صحابہ تابعین تک بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تو ظاہر سی بات قرآن یاد ہی تھا، تو اور ایسی تفسیر کی ضرورت پیش نہیں آئی ہوگی. ہو سکتا ہے بعد میں جو یعنی مسلمان ہوئے لوگ یا بعد کے جو مفسرین نے ترجمے کیے ہیں یا تشریحات کی ہیں، تو وہ کیا صرف ان کے سامنے حدیثیں ہی تھیں یا ایسا ہی ٹریڈیشن اس وقت بھی عام تھی کہ نہیں قرآن جو ہے وہ کیونکہ ہر آیت جو ہے اللہ کا ایک حکم ہے تو اسی پرسپیکٹو میں نہیں، وہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہر آیت اللہ کا حکم ہے، یہ خود حدیث سے نکلا. یہ دیکھیے نا جس کو ہم کہتے ہیں نا شان نزول، اس میں اصل میں یہ بیان ہوتا تھا کہ ہر آیت کسی نہ کسی وجہ سے نازل ہوئی ہے. تو وہ حدیث نے پھر اس کو تقویت دی. آیت کو الگ کرنے کی وجہ صرف یہی نہیں بنی کہ یہ حالات کے لحاظ سے الگ الگ نازل ہوئی ہے، بلکہ روایات نے بھی یہ بیان کیا کہ دیکھیے ہر آیت کا ایک موقع اور محل ہے، اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں. اور دیکھیں فلاں آیت جو نازل ہوئی تو اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا، فلاں آیت جو نازل ہوئی اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا، یا یہ آیت جو ہے یہ فلاں واقعات پر منطبق ہوتی ہے. تو یہ اصل میں دونوں چیزیں تھیں جو ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. عید خان پلیز سوال کیجیے. تھینک یو یاسین صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال ہے شاہد صاحب، آپ نے فرمایا کہ فرائی صاحب نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس میں سے پہلے بھی شاید ماوردی کا آپ نے نام دیا تھا کہ انہوں نے بھی یہی موقف اپنایا ہے جہاں سورہ قیامت کی تفسیر میں. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ ماوردی کی تفسیر جو ہے وہ اب شائع بھی ہو چکی ہے اور آپ نے شاید پڑھی بھی ہو. تو ماوردی نے اپنی جو تفسیر کی ہے اس میں کیا؟ اس میں انہوں نے بالکل وہی رائے دی ہے جو ٹریڈیشنل تھاٹ کی رائے ہے، جو عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے اسی کے ذریعے سے دی ہے. اسی وجہ سے
दो सवालात पैदा होते हैं, या फराइज साहब भूल गए हैं, इसका भी इम्कान है, क्योंकि ये जो नोट है जहाँ उन्होंने लिखा है मावर्दी का, ये उनकी किताब में मौजूद नहीं है, उनके नोट्स में मौजूद है। तो अगर आप देखेंगे ना फराइज साहब की किताबें, तो बहुत सारी किताबें तो बाज़ाब्ता किताबें हैं, और बहुत सारे उनकी वफ़ात के बाद उनके कमरे में जो संदूक था उस पर नोट्स होते थे। वो कहते थे ये नोट फ़लाँ किताब के लिए है, ये नोट फ़लाँ किताब के लिए है। तो ये जो जहाँ मावर्दी का जिक्र आता है, ये उनकी एक नोट में जिक्र आता है। तो जो किताब के शाया करने वाले हैं उन्होंने असल में बता दिया कि ये नोट किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये नोट मैंने अलग से पाया था और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है फुट नोट के तौर पे। तो दो इसके इम्कानात हो सकते हैं। एक ये कि फराइज साहब ने किसी ज़माने में इसको महसूस किया हो और बाद में चूंकि राय तब्दील भी हो जाती है, उनको महसूस हुआ कि भाई ये मावर्दी की राय शायद नहीं थी या किसी और की राय थी। तो एक इम्कान ये है कि उनको भूल लगी हो और उन्होंने मावर्दी के बजाय कोई और नाम जहन में सोचा और ये नाम लिख दिया हो। या दूसरी राय ये है कि उनको अंदाज़ा हो गया हो कि मैंने जो नोट लिखा था मावर्दी का, ये मेरी भी मतलब राय ये है कि ऐसा नहीं है, बल्कि किसी की भी राय नहीं है। तो वो पुराना नोट चूंकि है तो वो फाड़ा तो नहीं उन्होंने, उनके संदूक में उनको मिला। तो इसका पूरा इम्कान है कि उनकी पुरानी राय है जिससे वो रुजू कर चुके हों, जिसको उन्होंने अबैंडन कर दिया हो, लेकिन हमारे सामने वो इस तरह से आ गई हो। तो इस तरह के मुख्तलिफ है। और तीसरी भी मैंने आपको इसकी बताई थी कि एक ऑप्शन हो सकती है, वो ये कि हमारे जो कदीम असलाफ थे वो उनका ये तरीका होता था कि एट टाइम्स वो अप्रोप्रिएट जगहों पे ज़रूरी नहीं है कि अपनी सारी बात बयान करते, बाज़ दफ़ा अपनी वो कोई ऐसी बात किसी और किताब में भी बयान कर देते। तो इसका भी पूरा इम्कान है कि मावर्दी की कोई और किताब जो तफसीर से हट के है उसमें उन्होंने ये राय दी हो जो उस्ताद फराही की नज़र से गुजरी हो। तो ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन चूंकि अब तक मैंने तो इसको बहुत सर्च किया है, काफ़ी जोर लगाया है, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि ये कहीं अवेलेबल हो। लेकिन सर्च जारी है, तो हतमी तौर पे तो अगर वो मिल गया तो मैं अर्ज कर सकूंगा। लेकिन मैंने सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए आपके सामने ये जिक्र कर दिया कि भाई फराई साहब ने भी तस्करा किया। अब वेदर ये तस्करा उनके यहाँ भी रिवाइज हो गया था या उनके यहाँ कोई चूक से मुतल्लिक है या उन्होंने किसी तीसरी किताब में देखा था, दिस ऑल नीड्स टू बी वेरीफाइड। तो फिलहाल इट्स सेफ टू से कि फराइज साहब जी आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ द पर्सन जिन्होंने डायरेक्टली जब कुरान मजीद पर गौर किया और उस हदीस से हट के या अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के असर से हट के, तो लिंग्विस्टिकली उन्होंने इसका ये मफहूम लिया कुरान के नज़ायर की मफहूम की रोशनी में। जी ठीक, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है अदीला असद। अदीला असद प्लीज गो अहेड। सर ये जो मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर हम आसार जो आपने बताया उनको इग्नोर करके इन आयात को पढ़ें तो फिर इनको तो समझना ज़्यादा आसान है। अगर जिसने आसार और अहदीस का सहारा ना लिया हो, सिर्फ डायरेक्ट कुरान को देखा हो, तो मेरा ख्याल से इसकी वही एक्सप्लेनेशन निकलती है जो फराही साहब ने बताई है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम डायरेक्ट कुरान ही तो देखें और सही समझें? देखिए यही तो वो बात है जो फराई साहब ने पॉइंट आउट की और उसको बहुत स्ट्रेस किया कि सबसे पहले कुरान मजीद को बराह रास्त कुरान से समझना चाहिए, इसलिए कि बाकी सारे जो ज़राए हैं वो ज़न्नी हैं। ज़न्नी का क्या मतलब है? स्पेक्यूलेटिव हैं। हदीस के बारे में, आसार के बारे में नहीं मालूम कि वो बात वाकई कही गई है कि नहीं कही गई, कोई डिस्टॉर्शन हो गई है, कोई जो रवायत है वही गलत बयान हो गई है। लेकिन जो टेक्स्ट आप पढ़ें वो तो कतई है ना, वो अरबी ज़बान है। तो यही तो उन्होंने कहा कि टेक्स्ट जो होता है वो कतई प्रिंसिपल है आपके सामने। वो जो टेक्स्ट है, रवायत ज़न्नी हो सकती है, स्पेकुलेटिव हो सकती है, लेकिन टेक्स्ट डेफिनेटिव है। इसलिए आप पहले कुरान मजीद से मतलब अख्ज़ कीजिए और फिर उसके बाद जाइए दाएं और बाएं देखने के लिए कि रवायत में क्या कुछ बयान हुआ है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक रीत या एक ट्रेडिशन तय कर ली है कि नहीं, हमें कुरान मजीद को समझना है तो समझना ही हदीस या रवायत से है। तो ये एक मुश्किल है जो पैदा हो गई है, जिस मुश्किल को फराई साहब ने, मैं कहता हूँ, एक लिहाज से तोड़ा है या जिस ट्रेडिशन को तोड़ा है, और एक मरतबा फिर सहाबा ने जैसे कुरान मजीद पे गौर किया होगा उस तरह से उसको दोबारा जिंदा किया है। लेकिन चूंकि एक बहुत लंबे अरसे से, आप समझें 12 सदियों से यही हो रहा है कि हम रवायत की रोशनी में कुरान को समझते हैं कि अब इसको लोगों को समझाना आसान नहीं है। ये तो हो सकता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को या वो लोग के जो फराई स्कूल से हुस्न ज़न रखते हैं या उनके प्रिंसिपल्स को सही समझते हैं वो इसको समझें और आगे से इस तरह गौर करें। लेकिन जो ऑलरेडी दूसरी चेन पर एक लिहाज से मुतहज्जर हो चुके हैं, फॉसिलाइज हो चुके हैं या उसके लिए यूज टू हो चुके हैं, उनमें उनको कहना कि आप रिविज़िट करें। हाँ, उनके यहाँ भी ऐसे लोग ज़रूर हैं कि जो रिविज़िट करने पर आमादा हैं और दोबारा से गौर करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोगों ने ये एक से कहते हैं ना कि एक कार्डिनल प्रिंसिपल, जिसका मतलब है कि इट कैन नॉट बी रिवोक्ड,
ایک فنڈامنٹل پرنسپل کہ نہیں آپ نے قرآن کو روایت سے سمجھنا ہے، وہ ایکسیپٹڈ ہے، اس کے خلاف آپ بات بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہے. اس وجہ سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس پہ رائے دیں یا ڈسکشن کریں ان کے لیے ہم ہمیشہ آمادہ ہیں، لیکن چونکہ جو ہمارے اہل علم ہیں وہ اس دروازے کو بند کر چکے ہیں کہ آپ براہ راست قرآن پہ غور کریں اور اس کو سمجھیں، تو بہرحال ہم اس میں اپنے اسکالرس سے اگر رائے ڈسکشن کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو آواز جو ہے وہ صدا بصحرا ہو جاتی ہے یا دیوار سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے. یعنی کہ جو پرانے جو لوگ ہیں پرانی تفاسیر وہ ساری ان حدیثوں کی ہی روشنی میں جی بالکل، وداؤٹ اینی ایکسیپشن. بہت کم ایکسیپشنز ہیں. ایک زمخشری کی الکشاف ہے جو ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے کہ جو زبان کو بہت زور دیتی ہے، اور لیکن بہرحال ان کے ہاں بھی روایت سے اثر جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، لیکن آئی وڈ اسٹل سے کہ ان کے ہاں زبان پھر بھی ایک فوقیت رکھتی ہے. لیکن ان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ معتزلی ہیں. معتزلی اور اشاعرہ ایک علم کلام کی دو بڑی برانچز ہیں جس میں بڑی بحث ہوئی، تو معتزلی ہونے کے طور پہ ان کو مین سٹریم اسکالر سے خارج ہی کر دیا گیا. تو مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا آج سے 20 سال پہلے، ہم لوگ جو سیڈیز لیا کرتے تھے جس میں قرآن کی تفسیریں عربی کی ہوتی، اس میں زمخشری کی تفسیر ہوتی ہی نہیں تھی. ہمیں پھر وہ ظاہر ہمارے پاس ہارڈ کاپیز ہوتی تھیں بیکاز ہی واز کنڈیمڈ. یہ اونلی ان دا لاسٹ کپل آف ایئرز، مے بی 5-10 ایئرز یہ ایسا ہوا ہے کہ اب زمخشری کی چونکہ لنگوسٹک بہت زیادہ گراسپ ہے تو ان کی اب تفسیر بھی لوگ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. ان کی تفسیر بھی ایسی تفسیر ہے کہ جو ایکسیپٹ ہوتی ہے. ادروائز جو استاذ فراہی ہیں ان کے ہاں زمخشری کی تفسیر کا بہت زیادہ ہوتا تھا رجوع، اس کو بہت اہمیت دیتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم استاذ اصلاحی سے چونکہ ہم نے خود بھی پڑھا ہوا ہے، ان کی میز پہ کشاف پڑی ہوتی تھی جس سے وہ اکثر استشہاد کرتے تھے. اور ہمارے اپنے استاذ جاوید احمد غامدی، ان کے ہاں بھی کشاف جو زمخشری کی تفسیر کا نام ہے، وہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ جو انہوں نے ہمیں پڑھائی بھی، اس کے بعد حصے ہم نے ان سے پڑھے. تو ہم لوگوں کے ہاں تو یہ بہت زیادہ ہم زمخشری سے استشہاد کرتے ہیں علاوہ فرائی صاحب سے، بیکاز دونوں کا کی اپروچ لنگوسٹک ہے. لیکن ادر دین دیز ٹو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو کنسنسس ہے وہ وہی ہے کہ ہم تفصیل والماثور جسے کہتے ہیں نا کہ روایت سے یا اثر سے ہم تفسیر کریں گے. سر بس آخری میں یہ پوچھنا چاہتی کہ اشراف آپ نے کہا یہ کسی اور زبان میں اویلیبل ہے، مطلب اردو؟ ہاں نہیں، انفارچونیٹلی یہ صرف عربی میں ہے، اور یہ اس کا شاید ترجمہ ہونا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر زبان، اگر آپ عربی زبان اور اس کی جو بلاغت ہے، اس کی جو علم البیان جسے آپ کہتے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ایکچولی ٹرانسلیٹیبل ہی نہیں ہیں. یعنی جو ٹرانسلیٹ کرے گا اس کو انگریزی یا اردو میں، وہ یعنی جو جن کے لیے کی جائے گی اگر ان کو عربی نہیں آتی تو وہ اردو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ جو مثلا دیکھیں عربی کے اشعار ہیں جس سے استشہاد کیا جائے گا، یا عربی گرامر کے بعض پرنسپلز ہیں جو اردو میں اس طرح سے آپ نہیں جانتے، تو وہ چونکہ ہے ہی لنگوسٹکلی چیزوں کو بیان کر. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک اس سے آسان تفسیر ہے، جیسے تفسیر جلالین ہے جو جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی دو اسکالرس کی ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. دیٹس اے سمپلر تفسیر وچ ایٹ ٹائمز اس کی جو بعض حصے ہیں وہ کشاف پر بیسڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک تیسری آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ مولانا مودودی صاحب نے بھی اپنی جو تفسیر کے بعض حصے ہیں اس میں جو جملوں کی تالیف کی ہے وہ زیادہ تر کشاف سے کی ہے. اگرچہ ان کے ہاں جملے کی تالیف کرنے کے بعد جو تفسیر کا حصہ آتا ہے جس میں وہ فٹ نوٹ میں تفسیر کرتے ہیں، وہاں پھر وہ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ہمارے یہاں حدیث کے ذریعے سے اختیار ہوا ہے، وہاں پھر وہ روایات ہی کو کوٹ کرتے ہیں. لیکن جملے کی تالیف یعنی سینٹینس کنسٹرکشن جو ترجمہ جہاں وہ کرتے ہیں وہاں وہ کشاف کی کنسٹرکشن کے کافی قریب ہوتے ہیں. سعد خان پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر سلیم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Thank you very much for your illuminating presentation. Although your presentation is quite succinct, I'm left tad bit puzzled. With your presentation on the collection of Quran based on Farahi school, now we have two contending schools on this extremely important topic. Right? And these two schools are so significantly different that we can say that this creates different ideological frameworks with significant difference in the hermeneutic principles which they give primacy. So now one possible ramification of this difference could be weakening of the Muslim claim that Quran is preserved. Because preservation doesn't mean simply that the preservation of text, but preservation of meaning to some extent that can be derived from that text, right? So
in this context, what are the principles that we, the students of Islamic sciences, should keep in mind to maintain the hermeneutic consistency of our understanding of Quran? Could you please at least give some outline? If not possible now, then maybe on all of the lectures, because one of the things which I really appreciated in this lecture is that your emphasis on the hermeneutics and linguistics sort of content of your interpretation, or the interpretation given by the Farahi school. I personally really appreciated that. So thank you specifically for this as well. So my answer to your question would be that, you see, you need to create a distinction between two things. One is the preservation of the Quran, and another is the interpretation of the Quran. So you see, the hermeneutical principles, they actually relate to the understanding of the Quranic text. They do not have anything to do with its preservation. Preservation is something which is common to all Muslims. All Muslims take this claim that the Quran has been preserved word for word. There is not a single Muslim who would not say so. Of course, this has been disputed by our Western scholars, but there is not a single Muslim scholar of repute who has disputed this, that the Quran has not been preserved, except there have been voices hither and thither which at times have caught our attention. You see, hermeneutics is the science of understanding a text. You have the principles of hermeneutics of understanding hadith. This relates to the text and the chain of narration of a hadith. The hermeneutic principles of understanding the Quran, again, they relate to the text of the Quran. How do we interpret the text? How do we interpret some of the injunctions, some of the verses which relate to those injunctions, and therefore we have to be careful about them. So you see, if you create this distinction in your mind, you'll be led to believe that preservation and discussing a particular hermeneutical principle, they are not mutually exclusive. One does not have the effect on the other. Preservation is independent of those hermeneutical principles. Rafia, please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Shahzad, can you hear me? Walaikum salam ji, loud and clear. शहजाद साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जैसे बताया कि हदीस पे इतना कंसंट्रेशन होती है. What I find in my experience when talking to people that अगर आप जरा से भी कहें कि नहीं देखें, is this in line with the Quran, are you sure this is correct, they get offended. They say ये बुखारी से है, सही है, आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं. So in the end you either keep quiet or you continue arguing. What is the best way of dealing with people? Because as you said, lot of the scholars just totally believe in hadith, not in line with the Quran, but hadith and the Quran are the same. तो अगर ज़रा सा आप गाइडेंस दे दें, बिकॉज मैं पर्सनली अपने फैमिली के साथ भी इसमें काफ़ी उलझ जाती हूँ. देखिए, मैंने शायद ये पहले भी अर्ज़ किया था कि पिक एंड चूज़ योर ऑडियंस. आमतौर से अगर आपका ऑडियंस रिसेप्टिव है, जिसका मतलब ये है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तैयार है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के लिए तैयार है, तो उससे आप डिस्कस हर तरह की बात कर सकते हैं. लेकिन ज़्यादातर लोग इसके लिए तैयार नहीं होते, और जो उनको आइडियाज़ बता दिए गए हैं या उन्होंने वालिदैन से सुन लिए हैं, वो उन्हीं पर मुतमईन हैं. तो ऐसे लोगों के साथ उलझने की सिरे से ज़रूरत ही नहीं है. मेरा मशवरा ये होगा, जैसे मैंने कहा, कि आप अपने ऑडियंस को जिससे आपने गुफ्तगू करनी है उसको हिकमत से चूज़ करें, जिनसे आप इस्तदलाल से बात समझा और बता सकें, वो उनसे तो आप ये बात कर सकती हैं. जिनके बारे में आपको पता है कि ये चीज़ उनको नहीं समझ में आएगी, तो उनके साथ बहुत सारे और मौज़ूआत हैं. मौसम पे बात करें, सियासत पे बात करें, 10 और चीज़ें हैं. मज़हब पे बात करना कोई फ्रूटफुल नहीं होगा, इसलिए कि हमारी जो जनरल ट्रेनिंग है वो यही है कि हम मज़हब पर गुफ्तगू ज़्यादा कम करते हैं और तहक्कुम और गुस्से का और इमोशंस का इजहार ज़्यादा करते हैं. अगला सवाल है नादिया आज़ाद का. नादिया, प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या सिर्फ इब्ने अब्बास की एक लोन रवायत है जिसपे ये सारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग सूरह क़यामा की इन आयात की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, और अगर ये है तो ये किस ईयर को प्रेस्क्राइब की जाती है, एंड इन विच ईयर डिड ही से दैट, और क्या उसको कोई कॉन्टेस्ट नहीं किया कि अगर वो अर्ली पीरियड में निस्बत कही गई होगी तो? नहीं, ये तन्हा अब्दुल्ला इब्न अब्बास ही की राय है और किसी की भी राय नहीं है. और सारी जो हमारी स्कॉलर्स हैं, इसमें शिया और सुन्नी तकरीबन दोनों शामिल हैं, वो इसी रवायत की बुनियाद पे करते हैं. ये रवायत बुखारी में आ गई हुई है.
بخاری سے جو پہلے کچھ کتابیں ہیں ان میں بھی یہ موجود ہے. اس وجہ سے ایک چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی چیز بخاری یا مسلم میں آ جاتی ہے تو ہمارے ہاں ایک لحاظ سے اس پہ مہر ثبت ہو جاتی ہے کہ وہ ویلڈ ہے اور وہ ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے. تو چونکہ یہ بخاری کی ایک ایسی روایت ہے جس کو ایکسیپٹ کیا ہے، لہٰذا اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں کرتا اور اس کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے. اگر عبداللہ ابن عباس نے اگر ایک بات کہی ہے تو وہ اگر ہمارے فہم میں نہیں بھی آ رہی تو وہ ٹھیک ہوگی. تو اصل میں یہ وہی رویہ ہے جس کو وینریشن کا رویہ کہتے ہیں، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے وہ ان کی عقل سے کم تر ہے اور ہمیں ان کی عقل پہ رلائے کرنا ہے. اور اگر انہوں نے کوئی آپ ایسی بات کر دی جو آپ کی عقل سے بالا تر ہے تو اپنی عقل کا علاج کیجئے، یا اپنے عقل کی نارسائی کو سمجھیے، نہ کہ ان کو کویسچن کیجئے. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو ڈیولپ ہوا ہے، اور یہ جتنی مذہبی فکر ہے اس کا یہ کلیکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. ظاہر ایکسیپشن بھی بعض ہوتی ہیں. تو اس کلیکٹیو ایٹیٹیوڈ کو ہی فرائی صاحب نے چیلنج کیا ایک لحاظ سے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ اس کو صحیح پلیس نہیں کر رہے، سیکنڈری چیزیں ہیں اس لحاظ سے کہ مفہوم پہ اثر ڈالیں. نہیں، یہ قیمتی سرمایہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چیزیں ایسی ہیں جو ان کے علم کی ہمیں منتقل ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ منتقل ہوئی ہیں تو ہمیں پہلے چیک کرنا ہے ٹھیک ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. جس چیز کو قطعی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ زبان ہے جو آپ کے سامنے قرآن کی پڑھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں اطمینان ہے کہ وہ منتقل ٹھیک ہوئی ہے. تو پہلے تو قطعی چیز سے اپنا مطلب نکالیے، پھر جو غیر قطعی چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے. ان میں سے جو اس قطعی چیز کو سپورٹ کری ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، دوسرے کو نہیں کریں گے. تو اس رویے کو انہوں نے آ کے بہت زور سے چیلنج کیا. 1930 میں ان کا انتقال ہوا، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے ان کو گزرے ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ایک اسکالرس کی جو ان کے شاگردوں کی کچھ اسٹریم ہے جو یہ کام کر رہی ہے 100 سال سے. تو یہ ابھی انفنسی میں ہے، یہ ابھی کہہ لیں ہم بچے ہیں اس معاملے میں. امت کی اس ہسٹری کے سامنے جو 1200 سال کی ہسٹری ہے، جس میں پریپونڈرنس ہے ان لوگوں کی کہ جو روایت کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت کم سن صحابی تھے اور شاید اتنی ارلی ٹائمز پہ تو he might not have seen رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم at that point. تو کیا یہ آثار یا ان کو کسی ڈیٹ سے نہیں اسٹرائک کیا جاتا ہے کہ یہ کون سی ڈیٹس میں کہا گیا ہے، یا اس کو جب آپ ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں یا جو آپ کہتے ہیں اس کی صحت کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ اس کی ان کی ڈیٹس کو بھی تو انویسٹیگیٹ کرتے ہوں گے نا کہ نہیں، وہ ڈیٹ سے زیادہ دیکھیں چین آف نریشن کو جو ہے وہ اس زمانے میں تو نہیں لکھی گئی جس زمانے میں انہوں نے کہی تھی، نہ ہی اس کے فوراً بعد کے زمانے میں. جو کمپائلرز ہیں جنہوں نے کلیکٹ کی آراء کو، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، 3rd سینچری میں یا 2nd سینچری میں. وہ 1st سینچری میں آپ کو کوئی ایسا کمپائلر نہیں ملے گا جس نے پہلی سینچری میں روایت یا حدیث لکھ دی ہو یا قرآن کی تفسیر لکھ دی ہو. تو یہ جب امت کی جو ہسٹری ہے اس میں جو کمپائلیشن کا دور ہے جس کو ہم دور تدوین کہتے ہیں، جس میں چیزیں مدون ہوئی ہیں، وہ بعد میں آیا ہے. اس سے پہلے وہ اوریلٹی میں زبانی انداز میں منتقل ہو رہی تھیں اور بیان ہو رہی تھیں. کیا گیا علم کو تو پھر اس کو لکھا گیا، اور لکھنے سے پھر کتابیں وجود میں آئیں. تو ہماری جو ہسٹری ہے وہ کتابوں سے واقف ہوئی ہے اپنے دوسرے دور میں آ کے، یعنی 2nd سینچری میں آ کے یا لیٹ 2nd سینچری میں. پہلا جو سینچری ہے یا دوسری سینچری کا بھی جو پہلا ہاف ہے اس میں یہ زبانی روایتوں کے طور پہ چیزیں منتقل ہو رہی تھیں. تو اس وجہ سے جو اس کی ڈیٹنگ ہے وہ اگر آپ کریں گے تو اس کے لیے لامحالہ آپ کو لکھی ہوئی سورسز کی طرف جانا پڑے گا. تو لکھی ہوئی سورسز بھی جو بیان کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی جو بات ہے وہ 4 واسطوں سے ہمیں یہ پہنچی ہے ایسے کر کے. ایسا نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے جس وقت یہ بات بیان کی اسی وقت لکھ لی گئی ہو، پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے آپ ان کے زمانے تک پہنچ گئے. نہیں، ان کے زمانے کی بات، بلکہ ان کے زمانے کے بعد کے زمانوں کی بات بھی ہمارے پاس بعد کے لوگوں کے واسطوں سے پہنچی ہے. تو اگر آپ اس ہسٹری کو سمجھ لیں گی تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی کہ دور تدوین جو ہے، پیریڈ آف کمپائلیشن، it came in the later part of the 2nd century. اگلا سوال کریں گے احمد شعیب. ان کا دوسرا سوال. احمد, please go ahead. Assalamualaikum sir, I just wanted to ask that I think you said we will discuss that how these actually also point towards Farahi Saab's understanding. Is that a different hadith or will that be? نہیں، وہ میں نے پچھلی دفعہ اور آج بھی کچھ الوژنز تو کی ہیں نا ان روایات پہ کہ کس طرح سے قرآن مجید کی اس انڈرسٹینڈنگ کو ہسٹوریکلی روایتیں ایسی ہیں جو کورابوریٹ کر رہی ہیں. جیسے عرضہ اخیرہ کی روایت ہے جس میں 2 دفعہ قرآن کو ریوائز کیا گیا، یا وہ روایتیں ہیں جو نمازوں میں صورتیں پڑھی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسری طرح کی روایتیں وہ ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ دیکھیے یہ روایت، یہ جو آیت ہے آپ نے فلاں سورہ میں رکھنی ہے. اور اسی طرح سے وہ روایتیں ہیں جس میں آپ نے لکھی ہوئی بات کو چیک کیا، ڈکٹیشن جو آپ نے دی، he would call people کہ اچھا پڑھ کے سناؤ and he would correct them at times. تو کچھ تو وہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کوٹ کر دی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا وہ ذخیرہ ہے جو میں نے اپنی کتاب میں ان روایات کو انلسٹ کر دیا کہ دیکھیے کتنی زیادہ وہ روایتیں ہیں جو فرائی صاحب کے اس اوپینین کے حق میں
وہی بات کہہ رہی ہیں جو قرآن مجید جس طرح سے انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے، سمجھا، وہ کہہ رہا ہے. تو ایک زیادہ بڑا سرمایہ تو وہ آپ اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن چند ایک کی طرف میں نے بھی اشارہ اس وقت اس آج کی گفتگو میں بھی اور پچھلے ہفتے کی گفتگو میں بھی کر دیا تھا. تو ہم بس یہ کہیں گے کہ this hadith was it just came along and people didn't understand and they just transmitted it like that. یہ آپ عبداللہ ابن عباس کی بات کر رہے ہیں؟ جن لوگوں نے ٹرانسمٹ کی تھی کہ وہ انہوں نے بھی تو اس حدیث کو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سمجھی تھی اس کو کہ ویسے ہی بس. دیکھیں سمجھنا اور نہ سمجھنا تو کمپائلرز کا کام ہے. جب امام بخاری نے اس کو لکھا تو جج کر کے لکھا نا، انہوں نے بھی بہت ساری روایتیں نہیں ایکسیپٹ کی. تو جب دور تدوین آیا تو دور تدوین میں دو کام کیے گئے. ایک چیز کہ اس کو ریکارڈ کیا گیا، اور دوسرا اس ریکارڈ کو چھان پھٹک کر کے کوشش کی گئی کہ ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی انسنٹ چیزیں نہ جمع ہو جائیں، بلکہ ریکارڈ بھی وہی چیز ہوں کہ جو ریلیٹیولی اوتھینٹک ہوں. تو دور تدوین میں یہ کام، لیکن دور تدوین سے پہلے جب چیزیں اورلی جا رہی تھیں اس وقت تو صرف ٹرانسمٹ ہو رہی تھیں، ٹرانسمیشن کے اندر کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی تھی. اس میں تو بس یہ تھا کہ جو پروفٹ نے، میں نے آپ کو اس کی شاید مثال دی ہے یا نہیں دی، ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے کہ تبری جو ہیں ون آف دی ارلیسٹ ہسٹورینز آف مسلم ہسٹری، وہ مفسر بھی ہیں، وہ ہسٹورین بھی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں، وہ دور تدوین سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس کی کتاب کی تدوین تو کر رہا ہوں، میں لکھ تو رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں نے ہر روایت کو چھان پھٹک لیا ہے یا اس کو میں نے ایویلیویٹ کر لیا ہے. ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، لوگ رخصت ہو رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر. تو میرا تو مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ گیدر کر لوں. تو میری کتاب میں جو گیدرڈ روایتیں ہیں ان کو پڑھ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ان کو اوتھینٹیکیٹ کر دیا ہے، بلکہ میں نے ان کو صرف کولیٹ کر دیا، صرف درج کر دیا ہے. اس پہ کرٹیکل کام ہونا چاہیے. تو یہ اکثر لوگ آپ دیکھیں نا کہ دے ڈونٹ ریڈ دا فور ورڈ آف اے بک، وہ پریفیس نہیں پڑھتے، آگے شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے جو ویسٹرن اسکالرز ہیں وہ they think کہ بھئی ہم by subscribing to Tabari, to the earliest authorities, we are going to more authentic sources, whereas they have to realize کہ they are going to more raw sources. کیونکہ وہ جو تبری ہیں وہ سب خود کہہ چکے ہیں جی کہ ٹائم میرے پاس اتنا ہی ہے کہ میں جمع کر لوں، یہ بعد میں آپ لوگ دیکھتے رہیے گا کہ اس میں ٹھیک اور غلط کون سا ہے. تو یہ جو دور تدوین ہے یہ خود ایک مسلم ہسٹری کا زمانہ ہے جو کہ آپ اگر اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ علوم کی تدوین کب ہوئی، جنہوں نے کیا انہوں نے کس حد تک کیا، اور یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم نے جتنا کر بھی دیا ہے تو یہ ہماری انسانی کاوش ہے، یہ کوئی خدائی کاوش نہیں ہے، اس میں غلطیاں رہ سکتی ہیں، لہٰذا بعد کے لوگ بھی اس دور تدوین کو جاری رکھیں. تو دور اول جو تھا جس میں علوم جو تھے اورلی ٹرانسمٹ ہو رہے تھے، دور تدوین میں ان کو لکھ لیا گیا. تو دور تدوین میں جب لکھ لیا گیا پیریڈ آف کمپائلیشن میں، تو ایک اور حادثہ یہ پیش آیا کہ بعد کے والوں نے سمجھا کہ جنہوں نے کام کیا تھا دور تدوین میں کہ شروع میں وہ حرف آخر ہے، بس وہ کام مکمل ہو گیا ہے، جبکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ہم اس کام کو جتنا ہم کر سکے ہیں. تبری نے تو خیر یہ بھی نہیں کہا، اس نے کہا میں سرے سے نہیں کر سکا، لیکن بخاری نے یا بعض اور لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے، اینڈ دس پروسیس آف تنقیح اینڈ کرٹیسزم شوڈ گو آن. لیکن وہ حادثہ پھر یہ ہوا کہ وہ کام بھی کرنا بند کر دیا گیا، اور روایتوں پہ جو تنقید کا جو سلسلہ شروع کیا تھا محدثین نے وہ بالکل رک گیا. پھر اس دور درمیان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جیسے حافظ ابن تیمیہ ہیں یا بعد ہیں یا بالکل ریسنٹلی شاہ ولی اللہ ہیں، ان کے ہاں یہ سب چیزیں ہوئیں، لیکن that was very few in relation to the number of narratives that had already been compiled. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے جو 14 سینچریز کے دور ہے، ہم اس میں ابھی اس دور تدوینی سے گزر رہے ہیں جس میں سٹاپس اینڈ سٹارٹس ہیں. اس میں بھی ایک کنٹریبیوشن فرائی اسکول کا ہے جو اگر کسی وقت میں نے آپ کو حدیث پڑھانے کا موقع ملا انشاءاللہ تو میں اس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جیسے قرآن مجید کو انہوں نے ایک حیثیت کے لحاظ سے ایکسپلین کیا، نیریٹیوز کے حوالے سے بھی، حدیث کے حوالے سے بھی، ہسٹری کے حوالے سے بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے، جس میں ہمیں یہ بتایا کہ اب اس دور تدوین کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے اور اس کریٹیکل انالیسس کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی لوگ تھے انہوں نے کرٹیک کر کے ایک بات کو پیش کیا، لیکن وہ چونکہ انسان تھے اور خدا نہیں تھے اور غلطی ان سے ہو سکتی تھی تو بہت ساری چیزیں رہ گئیں ان سے. اور جیسے آپ نے سوال کیا نا سعید بن جبیر کے بارے میں، تو سعید بن جبیر جو تھے ان کی تدلیس کا جو ذکر ہے وہ ہمارے اولین لوگ نہیں کرتے، لیکن یہ شبیر احمد اظہر میرٹھی ہیں، انہوں نے ذکر کر کے بتایا کہ دیکھیے یہ جو ایک کمی تھی ایک بالکل انیشل آدمی کے بارے میں جو نہیں نوٹ ہوئی میں آپ کے سامنے نوٹ کر رہا ہوں. تو یہ کچھ اسکالرلی کام ایسے ہیں جو فرائی اسکول اور فرائی اسکول کے باہر بھی ہوئے ہیں جس میں اس دور تدوین کو آگے بڑھانے اور اس کرٹیکل تھنکنگ کے پروسیس کو جاری رکھنے کی ایک پوری کی پوری ایک آپ کہہ لیں کیمپین چلی ہے جو چل رہی ہے. بٹ آف کورس دیٹ سیناریو کسی وقت اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. فیضان پلیز گو اہیڈ. میرا سوال یہ کہ ارزا قرات سے پہلے جو صحابہ کون سی ترتیب سے صورتوں کو پڑھتے تھے؟ دیکھیں یہ تو میں نے شاید ایکسپلین کیا تھا نا کہ صورتوں کے اندر جو ترتیب تھی نا آیتوں کی وہ تو کبھی چینج نہیں ہوئی سوائے بہت مائنر حصے ہوں گے، جیسے سورہ حج کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، چند اور اس کی ہیں،
زیادہ تر آیتیں جو صورتوں کے اندر تھیں ان کی ترتیب جب وہ نازل ہو گئی تھی تو وہ ویسے ہی تھی. اور عام طور سے اگر آپ سورہ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک سورہ مکمل جب نازل ہو گئی ہے تب اگلی سورہ آئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیرالل بہت ساری صورتیں نازل ہو رہی تھیں، بلکہ ایک سورہ. تو اس لیے جو وہ پڑھتے تھے تو اسی ترتیب سے پڑھتے تھے. صورتوں کو پڑھ رہے ہیں جی یعنی صورتوں اکیلے اگر قرآن مجید پورے کو پڑھ رہے ہیں صورتوں کو نہیں پڑھ رہے تو وہ کس ترتیب سے پڑھتے تھے؟ یعنی اگر سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کیا ہے تو پھر اگلی کون سی پڑھیں گے وہ؟ دیکھیے جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کو ایک فی الجملہ جو ترتیب ہر سال دی جاتی تھی نا. یہ تو نہیں ہے کہ آخری ترتیب ہی سارا قرآن ارینج کیا گیا. روایات یہ بتاتی ہیں کہ ہر سال اس وقت تک کے قرآن کو ارینج کر لیا جاتا تھا رمضان میں، تو وہ ساتھ ساتھ کام ہو رہا تھا. آخری جو سال تو صرف اس کو کہتے ہیں دہرایا گیا زیادہ تر، اور ایک فائنل ترتیب دی گئی ہے اگر کوئی کمی بیشی کرنی تھی. ادروائز یہ تو کام ہر رمضان میں ہو رہا تھا، تو اس لحاظ سے وہ ان کو پڑھا بھی جا رہا تھا. آخری سوال کریں گے شمس الزمان. شمس الزمان پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر صاحب میرا سوال بھی فیضان صاحب کے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ میں جسٹ یہ اشکال دور کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو یعنی پچھلے 20 سال میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا یہ رینڈم آیتیں نہیں آ رہی تھی بلکہ سیٹ آف آیتیں آ رہی ہیں تھے سورے کے حساب سے. سورے جو ہے ہو سکتا ہے کہ ترتیب کے حساب سے رینڈم ہو لیکن سبجیکٹ وائز آیتیں آتی جا رہی تھیں. کیا میں صحیح سمجھا؟ جی سبجیکٹ وائز کے بجائے آپ کہیں سورہ وائز، یعنی ایک سورہ پہلے مکمل نازل ہو گئی، سورہ کو پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اگلی سورہ نازل ہوئی ہے، اور وہ جو سورہ ہے اس کے اندر آیتوں کی ترتیب جو ہے وہ بارنگ ویری فیو ایکسیپشنز وہ وہی رہی ہے. جو ڈفرنس آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ تر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں جو ایک نئی ترتیب دی گئی اس میں بعض صورتوں کو ممکن ہے دوبارہ ری ارینج کیا گیا ہو تھوڑا سا، لیکن ایئر بیفور دیٹ تک کی جو ترتیب تھی وہ تو اپنی جگہ پہ قائم تھی نا. تو اس وجہ سے صورتوں کا جو کنٹینٹ ہے وہ تو ان اینی کیس زیر بحث ہی نہیں ہے. اصل میں صورتوں کی ترتیب زیر بحث ہے کہ بھئی وہ جو فاتحہ سے الناس تک کی اس وقت کی ترتیب ہے، کیا یہ حضرت عثمان کے زمانے میں لگائی گئی جیسا کہ کنٹمپریری ویو کہتا ہے، ٹریڈیشنل ویو کہتا ہے، یا یہ پروفٹ ہی کے زمانے میں لگا دی گئی؟ تو اس پر استاد فراہی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ پورا قرآن ارینج اللہ تعالیٰ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کو آگے کمیونیکیٹ بھی کر دیا، تو یہ لازماً پروفٹ کی زندگی سے متعلق بات ہے، نہ کہ اس کو دور عثمان تک چھوڑا گیا. ڈاکٹر صاحب عام تاثر کو یہی ملتا ہے کہ یہ رینڈم آیتیں سیٹ آف آیتیں آ رہی تھی ہوں گی یعنی سائملٹینیسلی آن ویریس سورس. تو آپ نے یہ بات تو کلیئر کر دی. میرا بس آخری اس میں سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل دیکھیے جیسے شروع کی جو 5-7 صورتیں ہیں وہ بڑی بڑی صورتیں ہیں، تو ان میں کیا یہ ایک ایک صورت کی شکل میں نازل ہوئی ہیں؟ ان میں سیٹ آف آیتیں آتی گئی یعنی کبھی 30 یا کبھی 50؟ جی ایسے ہی ہے، یعنی ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جو آپ کو وہ آیتیں پڑھ کے ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ مختلف واقعات سے متعلق ہے، تو اکٹھی تو نازل ہو ہی نہیں سکتی. جیسے سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ کچھ 4-5 سال کو کور کر رہی ہے، بلکہ 3 سال کو کور کر رہی ہے، صلح حدیبیہ سے لے کے آخر تک کے واقعے کو کور کر لی ہے. تو وہ تو آیت کا اپنا اندرون، سورت کا اپنا اندرون بتا رہا ہے کہ وہ اکٹھی نازل نہیں ہو سکتی. اکٹھی کا کیا مطلب ہے؟ ایک یکمشت نازل نہیں ہو سکتی. اٹ واز ریویلڈ ان انسٹالمنٹس. لیکن جب وہ نازل ہو رہی تھی تو کوئی اور سورہ نازل نہیں ہو رہی تھی، بس وہی نازل ہو رہی تھی. یہ ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن جب سورہ نازل، جی بتائیں. سوال کی بنیاد، سوال کے پیچھے کی حقیقت یہ تھی کہ چونکہ یہ آخری رمضان میں دوبارہ ترتیب کیا گیا تو انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا کہ یعنی رینڈم صورت آیتیں اتر رہی ہوں گی اور ان کو جو ہے صحابی یاد بھی کر رہے ہوں گے یعنی حفظ بھی کر رہے ہوں گے، اور سڈن پھر ترتیب اس کی چینج ہوئی اور آخری چند دنوں یا چند مہینوں میں دوبارہ سے پوری قرآن کو جو ہے نئی ترتیب کے ساتھ اس کو دوبارہ حفظ کرنا. یہ ایک فزیکلی ایک انسان کے ذہن کے لیے جو ہے نا یہ بڑا جی تو میں نے یہ عرض کیا نا کہ آخر میں تو بہت کم تبدیلی کی گئی ہوگی. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ہر سال جو ارینجمنٹ ہونی تھی جنرلی اس کے مطابق صورتیں وہاں پہ ارینج ہو ہی جا رہی تھیں. اب صرف جو آخری سے پہلے رمضان اور آخری رمضان کے درمیان کی جو صورتیں ہیں اس ایک سال میں تو بھی ریویل ہوا ہوگا نا، ان کو بھی کہیں پلیس کرنا ہے، ان کو پلیس کیا گیا ہوگا وہ ایک سال کے قرآن کو، ورنہ اس سے پہلے تک کا جو قرآن ہے اٹ واز آلریڈی ان پلیس. تو ایک سال کے قرآن کو اگر آپ پلیس کر دیں گے اور آپ صرف ترتیب چینج کر رہے ہیں، کچھ صیغے چینج کر رہے ہیں، تو یو ہیڈ دا نیکسٹ 7 months ود یو. The Prophet was alive and he was instructing people کہ بھئی اب یہ نئی ترتیب ہو گئی ہے. تو اب وہ 23 سال کا عرصہ نہیں تھا جو آپ کو یاد کرنا تھا پورے کا پورا ری ارینج، بلکہ وہ لاسٹ 1 year تھا
جس میں جو ترتیب کی جو تبدیلی ہوئی ہوگی وہ ضروری تھا کہ اس کو نوٹ کر لیا جاتا. اسی وجہ سے اس کو پھر لکھ بھی لیا گیا تھا. یہ جو آخر میں آپ نے جو بات بتائی ہے اس کے کیا ہسٹوریکل ایویڈنسز ہمیں ملتے ہیں یا ہم جی یعنی ویریس چیزوں کو دیکھ کے نہیں قیاس کر رہے ہیں؟ ہسٹوریکل میں وہ جو عرضہ عقیدہ کی روایات ہے اس میں الفاظ آتے ہیں کہ جبریل ہر سال آتے تھے مذاکرہ کرنے رمضان میں، اور آخری سال وہ 2 مرتبہ مذاکرہ کیا گیا. یہ تو روایات میں بیان ہوا ہے، یعنی کوئی ہم انسینویٹ نہیں کر رہے یا کوئی ہم اندازہ نہیں لگا رہے، بلکہ ایکسپلیسٹلی بیان ہوا ہے ہسٹوریکل ان آیات اس مٹیریل کے اندر. وہ آخری الفاظ اگر آپ کچھ بتانا چاہیں آج کے لیے میری طرف سے خدا حافظ. جی میری طرف سے بھی خدا حافظ. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم ٹرانسمیشن آف دا قرآن کے ٹاپک کو شروع کریں گے. جی خدا حافظ. جی